ایک بہترین اور بڑا خوبصورت پروگرام فیس ٹو فیس میں ہم حاضر ہیں. نگران شورا کے ساتھ ہمارے مہمان دیگر بھی موجود ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کون سے ایسے ٹاپکس ہیں جس میں عید کی خوشیاں بھی دوبالا ہوں گی, علم دین بھی حاصل ہوگا اور انشاءاللہ الکریم ہمیں اپنی زندگی اور مزید بہتر اور خوبصورت بنانے کے لیے اچھے اچھے پوائنٹس بھی حاصل ہوں گے. تو جی شہزاد بھائی آگے بڑھے ہیں اور آج بتائیں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو کہ آج آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں اور کیا آج کے ٹاپکس ڈسکس ہوں گے. دیکھیں پروگرام کا نام ہے فیس ٹو فیس ہے, اور فیس ٹو فیس میں جو پارٹیسپیٹ ہوتے ہیں وہ نگران شورا کے سامنے فیس ٹو فیس ہوتے ہیں. اب ہماری باتیں ہوتی ہے, اب یہ کتنا اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, کتنا ڈینائی کرتے ہیں, تو وہ دیکھتے ہیں. ایک جنریشن گیپ بھی ہوتا ہے نا, اور ہمارا جنریشن گیپ تو ہے, اگر میرا نہیں قبول کریں گے تو ان کا اور ان کا جنریشن گیپ آئے گا نا. تو اب آگے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ قبول کر رہے ہیں کہ آپ میں اور ان پہ فرق نہیں ہے. نہیں فرق ہے حضرت. آپ نے کہا نا قبول نہیں کریں گے, نہیں ان پہ نا ذہنی تو بھی تیار ہے نا. اصل میں جنریشن گیپ کا مسئلہ یہی ہے کہ کچھ نا بڑے جو وہ ہے نا اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے, تو پھر چھوٹے ضد کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ایسے نہیں ایسے. نہیں تو آپ اپنے آپ کو بڑا پیش کر رہے ہیں یا چھوٹا؟ نہیں استغفر اللہ, بڑے تو یہ ہیں, عمر میں بھی بڑے ہیں, رتبے میں بھی بڑے. میں نیوا میرا مرشد اونچا, یہ سنا ہوگا آپ نے محاورہ, تو یہ مرشد کے شعر ہے. میزبان بھی ہے, دو میزبان ہیں آج, ایک نگران شورا ہے اور ایک آصف بھائی ہیں. جی آج صاحب ارشاد فرمائیے. حاضر ہوں. ایسی بات ہوئی تو جنریشن گیپ میں آف دی ریکارڈ جب وہ چل رہے تھے کہ نا لوگ, آصف بھائی سے چل رہی تھی, تو ہم نے آن ریکارڈ ہی کر لیں, اجازت ہے سر؟ جی جی. کہ عید کا موقع ہوتا ہے تو میزبان کو ہے نا, ایک آپ میزبان اور دوسرے میزبان کو تیاری کر کے رکھنی چاہیے نا, کہ مہمان آئیں گے, پھر مہمان نوازی کرنا سنت ہے. تو پھر اس کے مطلب بعد میں آئے اور بھی کچھ لوازمات ہو تو کیمرے میں بھی اچھے لگیں گے, ہمیں بھی اچھے لگیں گے, اور کھاتے پیتے کچھ بات کریں گے تو مزہ آئے گا. تو آپ بھی میزبان, انہوں نے کہا ہے کہ یہاں کے میزبان بھی آپ ہیں, کیا فرماتے ہیں؟ سب ایک منٹ میں تھوڑی کھجور لے لیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ کو کہ آپ کو بھوک لگی ہے, جزاک اللہ. دماغ ذرا صحیح کام کرے. چلے ایسا آپ جواب دیں, تھوڑا اندر جائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. آپ نے دیکھ لیا ہوگا فیس ٹو فیس کے اندر کہ جو چیزیں آف دی ریکارڈ ہو رہی تھی اور ریکارڈنگ سے پہلے ہو رہی تھی, وہ ریکارڈنگ کے ساتھ بھی ہونا شروع ہو گئی. تو واقعی فیصلہ تھوڑا مشکل ہو گیا ہے کہ بھوک کی وجہ سے ایسا سب کچھ ہو رہا ہے, دیر سے آنے کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے, یا جیسا ہو رہا تھا ویسا ہی سب کچھ ہو رہا ہے. یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ جب آپ کسی کے بطور مہمان جاتے ہیں تو میزبان آپ کے لیے کوئی نہ کوئی اہتمام یا انتظام کرتا ضرور ہے, مگر یہ کبھی نہیں دیکھا کہ مہمان کے آنے سے پہلے ہی سارا انتظام ہونا چاہیے. مہمان آتا ہے, بیٹھتا ہے, تھوڑی باتیں کرتا ہے, دونوں کچھ خوشگوار موڈ میں آتے ہیں, پھر کوئی آ کر چیزیں رکھنا بھی شروع کر دیتا ہے. تو لیکن بعض اوقات مہمان کو ایسا ہوتا ہے کہ یا جلدی آ جائے. ایک صاحب کسی کا مہمان ہوئے تھے, کافی دیر ہو گئی, کھانا شروع ہی نہیں ہو رہا تھا. تو میزبان نے مہمان کو پوچھا تھوڑی دیر کے بعد کہ آپ کو کیا پسند ہے؟ تو مہمان نے کہا مجھے کھانے کی خوشبو بہت پسند ہے. یہ کہہ کر اس نے گویا کہ اشارہ کر دیا کہ کھانا لگا دیا جائے. آج جب ہم یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو 13ویں شب ہے ماہ رمضان 1447 ہجری کی, اور عید کے لیے پروگرام ہمارا ریکارڈ ہو رہا ہے فیس ٹو فیس. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد ہمارے آصف بھائی نے اپنے گھر پر سحری کا انتظام کیا ہوا ہے, لیکن وہ ہوتا ہے نا, نہیں اب صبر کی طاقت سنبھالو, تو ایسا کچھ معاملہ چل رہا تھا. خیر آپ کو کھجور مل گئی ہے, نہیں اور بھی لے گئے. چلو اور بھی دے. ایک سے کام نہیں چلے گا, آپ یہ والی لیں, یہ بڑی اسپیشل آئی ہے. دیکھیں یہ اس سیزن میں یہ کھجور نہیں ملے گی آپ کو کہیں اور. جی کہتے ہیں نا یہ اس سیزن میں یہ مدینے سے اسپیشل آئی. دیکھو مدینے کی کھجور آپ کو کھلا رہی ہے. جزاک اللہ. میں یہ سوچ رہا تھا صرف میرے کو ہی کھلا رہے ہیں, باقیوں نے کیا قصور کیا؟ شہزاد بھائی کی وجہ سے مجھے بھی ملی. اچھا باقیوں کا ہی قصور ہے, باقی بولے نہیں ہیں. پڑوسی کے کچھ زیادہ ہیں ایسا. ویسے آپ پہلے کھا لو, پہلے چبا لیں, بیج نکال لیں. مزہ آیا؟ اگر اندر اتر گیا بیج تو پھر مسئلہ ہو جائے گا. ایک اور چلے گی؟ نہیں ابھی میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. ماحول میں ہم نے یہ سیکھا ہے, محفل میں نا آپ نے میری بھوک کا خیال رکھا ہے, آپ سمجھ رہے تھے کہ یار دماغی توازن اس کا ٹھیک نہیں, لیکن بزرگوں سے اسٹارٹ کرتے نا, جیسے ہمارے یہ دو بزرگ ہیں, پھر مجھے دیتے, تو میرے خیال سے زیادہ اچھا ہوتا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ دونوں بزرگ جو ہے نا, یوں تو رتبے میں تو بزرگ ہیں لیکن عمر میں دونوں مجھ سے چھوٹے.
हैं? ये भी छोटे हैं मुझसे, ये भी छोटे हैं मुझसे, दोनों उम्र में मुझसे छोटे हैं। तो बुजुर्ग कौन हुआ? अब आपको चाहिए, मुझे उठ के खिलाएंगे। कौन सी खाएंगे? मैं कहा, यहाँ पर एक बात तो मैं इसी को प्लस करूंगा कि जैसे ईद पे उमूमन मेहमानों की आमद-ओ-रफ्त का होता ही है, और यहाँ पर भी एक माहौल ऐसा नजर आया कि मेजबान को उम्मीद थी कि ये 5, 6, 8, 10 आएंगे और आगे 18, 20। तो ये भी तो एक प्रॉब्लम ईद के दिनों में भी तो सामने दरपेश ये खाली ईद का प्रॉब्लम नहीं है अमीन भाई, होना यही चाहिए कि जहां भी जिसके यहाँ भी आपको बतौर मेहमान जाना है, मेजबान को कंफर्म पता होना चाहिए कि मेरे यहाँ कितने मेहमान आएंगे, क्योंकि ये बाज़ औक़ात फिर ऐसा होता है कि रश लग जाता है और फिर जो मेज़बान के लिए जो प्रॉब्लम शुरू हो जाता है ना कि यार अब अरेंजमेंट कहाँ से करें सबके लिए। उसने अरेंजमेंट अपने हिसाब से क्या हुआ होता है, आप कहते हैं हम 4-5 लोग आएंगे, तो अच्छा अब इसमें दूसरा ये होता है कि आपने 5 का, तो आपको पता है कि 5 ही आएंगे। अब जिसको भी लाना है वो बगैर इजाजत के आ भी नहीं सकता। मसला तो सारा ये है, अब इजाजत मांगना ये भी एक मसला है। हम तो ये कह रहे हैं कि भाई खुशी दाखिल होती है ना कि भाई हम आएंगे इतने सारे, तो जरा खुश हो जाएगा बंदा। नहीं, खुश तो होगा, लेकिन इस खुशी के अंदर यही होता है ना कि आप कितने लाएंगे। देखिए ना, अरेंजमेंट करना होता है, बैठने का जगह बनानी होती है। अब ये तो चलो माशाल्लाह कोई शादी होती है तो 2-4 और भी लोग आ जाएंगे, और ये इस जगह है भी नहीं, कोई रिकॉर्डिंग का माहौल था तो हर के इतने तो पार्टिसिपेंट है, बाकी पूरे स्टाफ ने जो रिकॉर्डिंग वगैरह करनी तो सबने आना था और इन्होंने अच्छा खासा इंतजाम किया हुआ है। इंशाअल्लाह ताला वो उसका प्रॉब्लम नहीं, आप टेंशन ना ले, सब इनको भी थोड़ा टेंशन हो गया ना, मैं तो हाजी साहब में सबको खाना पीना याद तो आएगा ना। अमीन भाई की बात पे मेरे एक दोस्त आए हुए थे, उन्होंने अपनी बच्ची की एक सादगी से शादी की, मोरो से आए हुए थे। तो मैंने कहा, बोला ऐसा बस वो मैं सादगी से मैंने शादी की, 50 आदमी खानदान के घर करके ही हमने करके। तो मैंने कहा क्यों बड़ा कर लेते, को 500-1000 का कर लेते। बोला हमारे मोरों में ये हिसाब किताब है कि अगर मैं 1000 लोगों को काट देता हूँ ना, तो हर बंदा अपने साथ 4-5 कट्ठे लाता है। ये वहाँ की रीत है, यानी ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी एक को काट दिया और उसने 3-4 कट्ठे ना लाए। ऐसी सूरत में वही आई साहब ने जो बात की, मेजबान बड़ी तकलीफ में आ जाता है। अब उसने अगर 1000 की जगह 2000 का भी खाना बनाया होगा मिसाल के तौर पे, और मेहमान शादी में आ गए 4000, वो लुट पड़ती है। कभी जाए आप इंटीरियर में, जाए खाने को नहीं मिलता आपको। ये जो मामला है कि अगर इस तरह का जो होता है कि बगैर दावत के पहुंचना, तो क्या इसकी इजाजत होगी? नहीं, इसकी इजाजत नहीं है ना, इसकी इजाजत नहीं है। ऐसा इवन मैं, अगर हम कराची में जाते हैं ना, उमूमन देखें अक्सरियत के ड्राइवर जाके अंदर खाना खाते हैं, जबकि हमें अगर मुझे दावत है ना तो मेरे ड्राइवर को दावत नहीं है। खैर मैंने तो कोशिश करता हूँ कि ड्राइवर की तरकीब यही होती है कि आपने यहाँ खाना नहीं खाना है, लेकिन आपको 80-90% लोगों के ड्राइवर आपको मिलेंगे, नहीं लेते ना इजाजत। इजाजत का भी ये होता है ना कि इजाजत बनती नहीं है बाज़ औक़ात। देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शान है कि आप साहब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के यहाँ तशरीफ ले गए और अपने साथ किसी को ले गए साथ, और आपने कह दिया था कि मैं इनको अपने साथ लेकर आया हूँ, तो आपने इरशाद फरमाया। नबी पाक तो मालिक व मुख्तार हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन जो उलमा ने हमारी तरबियत फरमाई वो ये है कि आप यूं नहीं, जो उर्फ के मुताबिक ले जाने वाला होता है, जैसे कि आप फैमिली जाती तो फैमिली कह जगह तो 2 के साथ 2 बच्चे तो होंगे ना, तो बच्चे तो चल जाएंगे। लेकिन अब वो बोले कि मैं 2 तो मेरे साथ और ये 4 चल पड़ेंगे, तो ये थोड़े सब करने बैठेंगे, तो जिसने इंतजाम किया है वो क्या करेगा? ईद के दिन पता होता है कि भाई इतने लोग आएंगे, दावत में इतने लोग आएंगे, रात को इतने लोग आएंगे, फैमिली के इतने मेंबर आएंगे। खानदानों में तो नहीं होता, गिनती पूरी होती है हमारी, लेकिन जब इस तरह की कोई जनरल दावत होती है ना, तो उसमें बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है यार। मेहमान के लिए ये लाजिम है कि वो बस जितना कहा गया मेरा ख्याल है उसी को ही काफी समझे, और क्योंकि बाज़ औक़ात नहीं, गुंजाइश भी तो नहीं होती ना आदमी के, फाइनेंशियली भी गुंजाइश नहीं होती, घर में भी बाज़ औक़ात गुंजाइश नहीं होती। जहाँ पर अगर हॉल में भी अरेंजमेंट किया है तो उसकी भी लिमिटेड होती है। आपको डेकोरेशन का पूछता भाई कितनी कुर्सियां लगानी है, तो आप बोलते हैं भाई 500 कुर्सियां लगानी है। अब आ गए वो 700 लोग, अब 200 को बिठाएगा कहाँ वो? दीन की खूबी ये है कि मतलब इस तरह की चीजों के मतलब प्रॉब्लम ही ना हो ना, जो भी हो सबको पता हो, उर्फ और आदत के मुताबिक जो एक चाल चलन है उसके मुताबिक मेरा ख्याल है ये ईद के मामले को भी इसी तरह मुझे लगता है देखना चाहिए। पुराने लोग जो होते हैं ना, इनकी सोचें ही पुरानी होती हैं, इनकी सोचें पुरानी है कि मेहमान को बुलाया जाए, दावत दी जाए। अब नए बंदे जो है ना, वो नई जनरेशन वो चाहती है कि भाई ईद के दिन वो अपना सेलिब्रेशन अपने घर में करें, वो मेहमान ना बुलाएं। तो माँ बाप बच्चों को यूं फोर्स करते हैं, ये तो चला हुआ आ रहा है, हमारे यहाँ तो 25 साल से दावत होती है, 30 साल से दावत होती है, तो खाला का घर, तो मामू का घर, चचा का घर। तो नए लोग जो है ना, वो पुराने लोगों की सोच पर अमल नहीं कर सकते।
کیونکہ پرانے لوگ جو ہے نا پھر ایسی باتیں کرتے ہیں, وہ اپنے ڈرائیور کو لے آیا, وہ اپنے اس کو لے آیا, میٹ کو لے آئی, وہ فلاں کو لے آئی. اور بھائی تو اگر وہ نہیں لائیں گے تو کس کو لائیں گے؟ مطلب میڈ اور ڈرائیور وہ بھی ایک انسان ہے, وہ آپ کے پاس آئیں گے. اس لیے نئی جنریشن چاہتی ہے کہ وہ اپنی سیلیبریشن, اپنی خوشیاں اکیلے انجوائے کریں. لیکن والدین کی فورس ہوتا ہے, بڑے لوگوں کا فورس ہوتا ہے. جیسے قبلہ نگران شورا نے فرمایا کہ اتنے مہمان, اور یہ اس چیز سے نئے لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا. دعوت ہو نہ ہو, جانا ہو نہ جانا ہو, اس کی مرضی ہے بھائی. یہ جنریشن کے آپ نئے پرانے ہیں, ویسے تو اب پرانے ہو گئے, ابھی آپ نئے کی نمائندگی کر رہے ہیں, ظاہر ہے. یہ مطلب وہ نیا والا شوق باقی ہے. اب بندہ پرانا ہو جائے, نئے شوق رکھنے میں کیا نقصان ہے؟ نہیں حضور, بندہ پرانا ہونے کی بات نہیں, یہ سوچ آپ کی تبدیل بھی ہوتی ہے نا, عمر کے ساتھ ساتھ آپ کی سوچ بھی تبدیل ہوتی رہتی ہے نا. آپ کی سوچ ابھی وہی ہے نئے والے میں. جو جیسا معاشرہ چلے گا ویسے میں چلوں گا حضور. آپ جیسے بتائیں گے ویسے میں نہیں چلوں گا, جو معاشرہ بتائے گا وہ چلوں گا, جو معاشرے کا ایک ٹرینڈ ہے. اب تو آپ کو پتا ہوگا سوشل میڈیا کا دور ہے. اچھا, سوشل میڈیا کا دور ہے حضور, یہ دوسری دفعہ ریپیٹ ہو گیا ہے. اچھا, اس میں کچھ کہنا چاہوں گا. نہیں میری بات تو کمپلیٹ ہونے دو. کم از کم آپ سے تو آپ نئے کے پرانے ہیں, آپ سے تو نئے ہیں نا. نہیں پتہ نہیں نئے پرانے, فیصلہ ہی تو نہیں ہو پا رہا اس کا. دیکھیں ہم پرانے, ہم پرانے لیکن آپ سے پرانے نہیں ہیں. ہمیں آپ کی سوچ ہے, یہی سوچ ہم اپنے گھر میں دیکھتے ہیں, اپنے والدین کو ان کی بھی یہی سوچ ہے. ہم اس سوچ سے پریشان ہیں. اچھا, اب مسئلہ سارا یہ ہے عمار بھائی, بات یہاں نئے پرانے کی گئی ہے یا بات یہاں اخلاق اور شرعی احکام کی گئی ہے؟ پہلے تو یہ فیصلہ کر لیتے ہیں. اگر بات اپنی عادت اور اعتبار کی گئی ہے تو چلے اس کے اوپر بہت ڈبیٹ ہو سکتی ہے, لیکن ایک اخلاقی اقدار پر گفتگو کی گئی ہے, ایک مینرز پر گفتگو کی گئی ہے, اور اس میں بھی شرعی احکام پر گفتگو کی گئی, تو اس کا تو آپ نئے پرانے پر کبھی بھی ڈیبیٹ نہیں کریں گے. اگر جنریشن نہیں ہو, کہ جنریشن پرانی ہو, سب کے لیے احکام تو وہی ہوں گے نا. تو یہاں پر اگر احکام بیان کیے گئے یا شرعی اصول بیان کیا گیا کہ بھائی آپ یہ نہیں کر سکتے, آپ اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے, یا خود سے ہی نہیں منہ اٹھا کے جا سکتے, کہ مطلب کہ جو بغیر دعوت کے گیا وہ چور بن کر گیا اور غارت گری کر کے باہر نکلا, یہ حدیث واضح ہے. اب اگر جنریشن ہو یا کوئی بھی ہو, اگر اس کے پیش نظر یہ نہیں ہے, اور میرا یہ ماننا ہے جو آپ جس جنریشن کی بات کر رہے ہیں وہ جنریشن انگوٹھا چھاپ تو نہیں ہے نا, اس نے دو باتیں پڑھی ہوئی ہیں. اگر اس کے سامنے کبھی بھی ہم نے کوئی ایسی بات رکھی ہے نا, آتھینٹیکیٹ بات رکھی ہے اور ایویڈنس کے ساتھ بات رکھی ہے, تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ زیادہ اس معاملے میں الجھتی بھی نہیں ہے, لڑتی بھی نہیں ہے. ہمیں پتہ نہیں تھا, یہ حدیث ہے, اچھا چاچا حدیث ہے, ٹھیک ہے, اچھا یہ اخلاقی کام ہے یا یہ اخلاقی کام ہے. میرے بھائی وہ کون جنریشن والا آدمی ذرا ہمیں بھی ملاؤ کہ جو یوں مطلب کہ بد اخلاقی کے ساتھ بغیر دعوت کے گھس جائے گا اور بولے گا ہم جس کو چاہیں گے بلائیں گے, جس کو چاہیں نہیں بلائیں گے. دعوت بھی تو ایک ڈسپلن کا نام ہے. دنیا میں ایسا کون سا آدمی جو ڈسپلن کو نہیں مانتا, جو ڈسپلن نہیں عمل کرتا وہ ڈسپلن کو تو مانے گا نا. تو ایک ڈسپلن ہے, ایک طور طریقہ ہمیں بتایا گیا, اس کو اگر کوئی چاہے بڑی عمر کے لوگ بولیں یا چھوٹی عمر کے لوگ بولیں, بڑے لوگ بھی جا رہے ہوتے ہیں اور چھوٹا کا سمجھا رہا ہوتا ہے, تو سمجھا صحیح رہا ہے تو اس کو ماننا پڑے گا. چھوٹا غلط کر رہا ہے, بڑا سمجھا رہا ہے تو اس کا ماننا پڑے گا. بات تو یہاں یہ ہے کہ جو غلطی کر رہا ہے اس کو اپنے آپ کو درست کرنے کی ضرورت ہے. کیا مسئلہ یہ ہے کہ عید پر دعوت تو کر دی, اب مثال کے طور پہ بڑا بھائی بول رہا ہے کہ پھپھو کو نہیں بلانا, بہن بول رہی ہے خالہ کو نہیں بلانا. اب مسئلہ یہ ہے کہ دعوت تو کر دی, دعوت میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. اب وہ لوگ آنے کے بعد, ان کے جانے کے بعد جو لڑائی جھگڑا گھر میں ہوگا نا, اس سے آج کل کے لوگ یہ بولا جاتا ہے کہ بھائی کسی کو نہ بلایا جائے اور اپنا گھر میں جو کرنا ہے کر لو. بہن شادی شدہ ہے اس کو بلا لو, بہنوں ہی آ جائے گا, بچے وغیرہ آ جائیں گے اور ہم اپنا گھر میں ہی جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کر لیں گے. باہر سے کسی ریلیٹو کو نہ بلایا جائے, شاید ایسا وہ آ کے پھر لڑائی جھگڑے کا ماحول بنتا ہے. وہ تو کھانا کھا کے چلے گا, یہ تو بات کی بات ہے, کھانا کم زیادہ جو بھی تھا. بہنیں آ کر تھوڑی لڑیں گی, بہنیں آ کر تھوڑی لڑیں گی, بھائی کی بیویاں آ کر تھوڑی لڑیں گی, ان کے سب بچے جمع ہوں گے تو وہ تھوڑی لڑیں گے. وہ تو سب ایک دوسرے کو ہار پہنائیں گے, بیٹھیں گے, قدموں میں بیٹھیں گے اور یوں چلے جائیں گے. باقی یہ جو پھوپھیاں ہیں, جو مومانیاں ہیں یا خالہ ہیں, یہی بیچاریاں ساری جو آئیں گی یہی لڑیں گی. باقی ان کو تو تھوڑی لڑائی کرنا آتا ہے, نئی جنریشن کو تو لڑائی کرنے آتی ہی نہیں, ان کے بیچار منہ میں زبان ہی کوئی نہیں ہے, یہ کہاں سے لڑیں گے. زیادہ تر بیویاں کرتی ہیں کہ نا اس کو بلایا تو اس کو نہیں بلایا تو میں بول رہی ہوں نا, تو یہ وہ تو بیویوں کا زیادہ ہے. آپ بہن بھائی, آپ کو نہیں لگتا کہ رشتوں کو یہاں کاٹنا مناسب نہیں ہے اور رشتوں کو دور کرنا مناسب نہیں ہے؟ چلے آپ جنریشن سے بات کرتا ہوں میں. نہیں, وہی میں نے آپ کو بات کی نا کہ ان کے جانے کے بعد جو گھر میں امی ابو کی لڑائی ہوتی ہے نا, سب سے زیادہ پریشانی اس سے ہوتی ہے کہ وہ امی بعد میں کچھ بول رہی ہیں کہ وہ تمہاری بہن آئی تھی وہ ایسے کر کے چلے گئی ہے, یا ابو بول رہے ہیں کہ تمہارا والا آیا تھا تو وہ ایسے کر کے چلے گیا.
یہ جو اصل جو ان کے جانے کے بعد جو گھر میں لڑائی جو بچے فیس کر رہے ہوتے ہیں نا ماں باپ کی. دیکھیں اگر کہیں بڑے ایسا کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی نہیں کرنا چاہیے، لیکن آپ بتائیے کہ اس طرح اگر رشتوں کو ختم کر کے ہم اتنا اپنے آپ کو ریڈیوس کر لیں گے تو خاندان اور رشتوں کی پہچان کیسے ہوگی؟ صلہ رحمی کا جو اصول ہے وہ کیسے آپ پورا کریں گے؟ اور جو رشتوں کو نبھانے کے ساتھ ساتھ جو برکات رکھی گئی ہیں وہ کہاں سے لیں گے؟ ویسٹرن کلچر میں جتنے ڈپریشن انزائٹی بڑھ رہی ہے اس کی ایک وجہ خاندان اور فیملی سے کٹ جانا ہے. یہ میں نہیں کہتا، آپ ریسرچ کر لیں آپ، ٹھیک ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، ڈپریشن، اینزائٹی، ان چیزوں میں ایک خاندان سے میل ملاپ زیادہ رکھنے کی وجہ سے بھی یہ ہوتا ہے. ایک وجہ والدین بھی باعث بنتے ہیں اولاد کو ڈپریشن کا اور اینزائٹی کا مریض بنانے میں. ایون بہن بھائی بھی اس میں بہت اپنا کردار ادا کرتے ہیں. یہ صرف ویسٹرن کی بات نہیں ہے، اس معاشرے میں بھی یہ ہو رہا ہے لیکن آپ کو نہیں پتا. بالکل ہو رہا ہے یہ نا، اپنی مرضی تھوپ رہے ہیں آج کل بزرگ جو ہے وہ بچوں پہ کہ ہم نے جو کہا ہے وہی صحیح ہے. اب نئی جنریشن مان ہی نہیں رہی، وہ کہہ رہی ہے بھائی ہم اپنی زندگی اپنے طریقے سے جئیں گے، ہمارے اپنے اصول ہیں. اب کسی بھی چیز پہ جو ہے وہ بات کرنے بیٹھو تو آدھے گھنٹے کا لیکچر. ارے بھائی سارا ٹائم تو آپ نے میرا لیکچر میں نکال دیا، اتنی دیر میں دوستوں کے ساتھ کھانا بھی کھا کے آیا تھا. یہ بڑا مسئلہ ہے، کیا رشتے ختم کر دیں؟ جنریشن گیپ اتنا ہو گیا ہے کہ یہ بڑے گیپ آپ خود بھی مان رہے ہو اور بولتے ہو کہ یہ بڑے سمجھ ہی نہیں رہے نا سر. بڑے وہ سمجھے نا کہ جو سمجھنے کی چیز ہے، کہ جو سمجھنے کی چیز نہ سمجھنے کی چیز سمجھانے کے اوپر ہماری ایسا نہیں لگتا کہ جنریشن کہیں بھول کر رہی ہے. ہم ترجمہ نہیں کر رہے ہیں، ہم جو جنریشن ہے ہم آج میں جینے والے لوگ ہیں. آج جو ہے اس میں جیو اور آج ہمیں اسپیس دیں. ٹھیک ہے بزرگوں کا سمجھانا اپنی جگہ ہے لیکن اسپیس بھی تو دے نا. بیٹا ہے یا بچے ہیں کچھ چاہ رہے ہیں تو چلو اسپیس دے دو، ان کی بھی رکھ لو. 365 دن اسپیس ہی تو دیا ہوا ہے. شادی مطلب کہ کوئی شادی بیاہ کے موقع پر ہوتا ہے، کوئی عید وغیرہ کے موقع پر ہوتا ہے. مکمل اگر آپ یہ لے بھی لے تو کوئی 10 12 15 دن سے زیادہ کا تو یہ پورا ملا جلا کر بھی کوئی سارا سلسلہ نہیں ہے. باقی 365 دنوں میں 350 دن تو اسپیس ہے. بھیا کہاں ہیں پوچھنے جا رہے ہیں. پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ اس وقت جتنے خاندان کے اندر ناراضگیاں ہیں کیا پہلے تھی؟ پہلے نہیں تھی. اب جب گیپ ہوا پھر بھی کیوں ہے کہ وہ گیپ اب اصل میں نہ ادھر کہہ رہے نہ ادھر کہہ رہے. آدھا تیتر آدھا بیٹھے، کوئی بولتا ہے کرو کوئی بولتا ہے نہیں کرو. ہمارے بڑے بڑوں نے تو خاندان نبھائے تھے، جاتے تھے بیٹھتے تھے، گفتگو ہوتی تھی، بڑوں کا ادب ہوتا تھا. اور جو ہمارے بزرگ ہوتے تھے، ہمارے والد صاحب ہمیں لے کے جاتے تھے، آپ کے والد صاحب آپ کو لے کے جاتے تھے، آپ کی امی آپ کو لے کے جاتی تھی. اب جنرل بات یہ ہے کہ جس طرح آپ کے والد صاحب آپ کو لے کر گئے، آپ کی والدہ آپ کو لے کر گئیں، ہم کیا اپنے بچوں کو ہم لے کر گئے؟ جو چیز ہمارے والدین نے ہمارے ساتھ کی تھی وہ چیز ہم نے چونکہ ہماری اولاد کے ساتھ نہیں کی، لہذا اولاد کو ایسا لگتا ہے کہ یار یہ جو زندگی نا ہماری ہے. اب جب ہوش آتا ہے یعنی ہمارے کو بھی یاد آتا ہے کہ نہیں یار یہ عید کا ٹائم ہے، اس ٹائم میں ملنا چاہیے، تو بچے کہتے ہیں یار کبھی ملے ہی نہیں ہے، آپس کے اندر ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے نہیں ہیں. تو اصل میں آج صاحب یہ جو جنریشن ہے نا یہ نہیں چاہتی کہ ہم رشتہ داروں کے یہاں جائیں. اب کیا جگہ جگہ جو ہے وہ بچوں کے پلے ایریا بن گئے ہیں، لوگ بچے وہاں جانا چاہتے ہیں. اب ہم زبردستی جو ہے وہ والدین تھوپ دیتے ہیں ان کے اوپر کہ بھائی ہم پھپھو کے گھر جا رہے ہیں، ہم خالہ کے گھر جا رہے ہیں، وہاں جا کے بھی بیٹھنا ہے. اب جواب یہ ملتا ہے کہ بھائی وہاں جا کے بھی ہمیں بیٹھنا ہے، اس سے اچھا ہم گھوم ہی لیں، باہر کھانا کھلائیں، گھر میں وہی کھانا. ادھر بیٹھنا ہوتا ہے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ یار، اس کے بعد والدین لے کے جا ہی رہے ہوتے ہیں نا، نہیں جا رہے ہوتے. لیکن اب یہ ہے، پہلے یہ ہوتا تھا کہ ویکیشنز پہ جب اسکول کی چھٹیاں یا ویکیشنز ہوتی تھی نا تو والدین نانی کے گھر پر رکنے کا یا دادی کے گھر پہ رکنے کا، وہیں رکے ہوئے ہیں بندہ. اب یہ ہے ماحول چینج ہو گیا. اب اولاد والدین سے کہتی ہے کہ ویکیشنز ہیں تو ہم پھر آؤٹ آف کنٹری جاتے ہیں، وہاں ٹریول کرتے ہیں، یا اسی ملک میں کہیں دوسرے شہر جاتے ہیں وہاں ٹریول کر لیتے ہیں، ویکیشنز اپنی وہاں گزار لیتے ہیں. اس میں حرج کیا ہے؟ آپ کیوں اتنا فورس کر رہے ہیں کہ لوگ آپس میں ملیں، خاندان والے زبردستی ملیں؟ بھائی بچہ نہیں ملنا چاہ رہا، والدین کو ملنا، والدین ملے. سر میں فورس میں نہیں کر رہا ہوں، مسئلہ سارا یہ ہے میں تو اس کلچر کو یاد کر رہا ہوں جس کلچر کے در رہ کر محبتیں سلامت تھیں، برکتیں تھیں، خاندان ملے ہوئے تھے، دل ملے ہوئے تھے، بچے ملے ہوئے تھے، طلاقیں نہیں ہو رہی تھیں، خلا نہیں ہو رہی تھی، بچوں میں جدائیاں نہیں ہو رہی تھیں، گھر ٹوٹ نہیں رہے تھے، لوگ بیمار اتنے نہیں ہو رہے تھے، اتنے میڈیسنز کا معاملہ نہیں تھا، اتنی انزائٹی اتنا ڈپریشن نہیں تھا، لوگوں کے دل بڑے پرسکون انداز میں تھے. تھوڑا بہت بھائی بہنوں کے اندر کچھ ہو جاتا تھا تو فوراً مطلب وہ بیٹھ بھی جاتے تھے. اس طرح کا اپنے علاقے اور اپنے گھر اور اپنے دل الگ کر کے نہیں بیٹھتے تھے. زور میں نہیں دے رہا، پریشر میں نہیں کر رہا ہوں، میں تو آج کی جنریشن کو یہ یاد دلانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آج آپ کی دوری نے اور آپ کی سوچ نے آپ کو کون سا فائدہ پہنچا دیا ہے. ابھی ایسا لگتا ہے بعض اوقات
کہ ہم تھوڑے آزاد ہو جائیں گے، لیکن جب آپ بڑے ہوں گے نا تب پتہ چلے گا. آپ دیکھیے بعض ممالک نے اصول نکالا کہ بھائی بچے زیادہ پیدا نہیں ہوں گے، رائٹ. دنیا میں بہت اس کو اپریشیٹ کیا گیا، یار یہ صحیح ہے. 50 سال کے بعد ہوا یہ کہ بچے کم بوڑھے زیادہ، نوجوان کم بوڑھے زیادہ. اب ان کو اپنا ہی قانون بدلنا پڑا کہ یار یہ تو پرابلم ہو گیا، نوجوان تو ہے ہی نہیں. اسی طرح باہر پرائیویسی کے نام کے اوپر، انڈیپینڈنسی کے نام پر یہ کلچر ڈیولپ ہوا جو آج میری جنریشن سوچ رہی ہے. کیونکہ جنریشن کو بھی یا تو کہیں کتاب سے پڑھ کر سوچ رہی ہے، یا کسی ویڈیو کو دیکھ کر سوچ رہی ہے، کہیں کسی سے اڑتی بھی اس کو بھی آئے کہ بھائی ایسا بھی ہو رہا ہوتا ہے. لیکن آپ جا کر وہاں دیکھیں کہ اس جنریشن کو الگ کرنے کے بعد آج، کیونکہ پیرنٹس نے بھی تو جنریشن کو الگ کرنے کا وہ تھا، کوئی خود وہ الگ ہو گئے اور بچوں کو الگ کر دیا. نتیجہ نکلا کہ آج ان کے پاس بچے بھی نہیں ہے، بچوں کے پاس پیرنٹس بھی نہیں ہے. آج ان کے پیرنٹس کے پاس بچوں کی جگہ پر کتے رکھے ہوئے ہیں، اور کل کو ان کے پاس بھی 2-4 کتے آ جائیں گے جن کو وہ لے کر چل رہے ہوں گے. تو حالات جو بگڑے، آپ دیکھیے کہ ہمارے بزرگوں نے اپنے والدین کے ساتھ رشتہ قائم رکھا، اپنے کزنس کے ساتھ رشتہ قائم رکھا، اور رشتوں کی باقاعدہ پہچانیں کروائی. کہ باہر شریعت میں رشتوں کی پہچان کرو تاکہ اپنے رشتے بچے نبھا سکے. تو میرا معنی صرف یہی ہے کہ عید کے موقع پر، خاص طور پہ عید کے موقع پر، ہمیں اپنے ان رشتوں میں جن رشتوں میں کوئی بے پردگی کا معاملہ نہیں ہے، ان رشتوں کو باقاعدہ سنبھالنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، ملنا چاہیے، ان کی خیر خواہی کرنی چاہیے، ان میں خوشی بانٹنی چاہیے، ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسا معاملہ ہونا چاہیے. میں پرسنلی طور پر تو یہ ابھی جیسے ہماری ایک کزن ہے آصف، اپنے جمع ہوتے رہتے نہیں ہوتے کزن؟ جی ہم جمع ہوتے رہتے ہیں. بھائی صاحب، میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا. پہلے بھی میں نے یہ بات کہی تھی، یہ جو آپ نے جس طرف توجہ دلائی نا، یہ بالکل ہونا اسی طرح ہی چاہیے. ایک پٹھان سے دیکھا کہ وہ ایک قبیلے کی صورت میں، ایک پٹھان سے آپ سیکھیں، اگر آپ کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ ہے اس کے ساتھ 20-25 آدمی اس قبیلے کے ساتھ آ جائیں گے آپ سے معاملات کرنے کے لیے. میں نے بہت پہلے یہ سوچا، میں نے کہ میرا قبیلہ کہاں، میرا قبیلہ کہاں ہے. اب میرا قبیلہ یہ تھا کہ ہمارے والد صاحب اس وقت بھی اختلاف ہوتے تھے نا، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ جی بہن کو بلائیں بھائی کو نہ بلائیں، تو یہ اختلافات ہمارے دادا کی فیملی میں بھی تھے. تو میں اپنے والد صاحب کے کزنوں کو نہیں جانتا تھا. تو میں نے کہا یار اس طرح تو پتہ ہی کوئی نہیں چلے گا. میں نے کہا میرا قبیلہ بننا چاہیے، میرا قبیلہ بننا چاہیے. میں نے اس دن سے یہ طے کیا کہ جو میرے جتنے بھی کزنز ہیں نا، پھپھی کے بیٹے، ماموں کے بیٹے، چچا کے بیٹے، خالہ کے بیٹے، ان کی گیٹ ٹو گیدر ایک تقریب ہونی چاہیے. آئی صاحب گواہ اس بات کو، پچھلے 25 سال سے میں کرتا آیا، ہر سال میں 1 دعوت، 2 دعوت، 3 دعوت. اب اس کا فائدہ کیا ہوا مجھے؟ اس کا فائدہ صرف یہ ہوا کہ میں تو اپنے والدین کے مطلب ان کزنوں کو نہیں جانتا تھا، لیکن اب میرے بچے جو ہے نا، وہ کم از کم میرے کزن کون ہیں ان کو پتا ہے، ان کی اولادیں بڑی ہو گئی، وہ ان کی دوستی بن گئی. اب اگر کہیں چھوٹی سی بھی تقریب کرنی ہے نا، تو ایک دعوت لکھنی ہے کہ بھائی اگر کسی کا عقیقہ کرنا ہے تو 400-500 بندہ میرا قبیلے کا جمع ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کو جوڑا. ایک تو یہ ایک سوچ تھی جو میں نے کیا، اس کا رزلٹ بھی مجھے بہت اچھا ملا، جو کہ یہ ترکیب دلائی جا رہی ہے آئی صاحب کی طرف سے. لیکن جو ایک بات آپ نے اور یہ کہی نا کہ اب یہ جو جنریشن ہے نا 2000 سے جو پیدا ہوئی ہے، جب سے انٹرنیٹ آیا ہے، 2000 سے لے کے 2016 تک کی جنریشن کو ہم اس کو جینزی کہتے ہیں، اور اس کے بعد کی جنریشن کو ہم الفا کہتے ہیں. یہ ایکسٹرا آرڈنری فاسٹ ہو گئی ہے. اس وقت پرانے زمانے میں وہ نہ نیٹ تھا نہ چیزیں تھی، گپے مارنے کے لیے ہوتے ہی رشتہ دار تھے. اب یہاں ان کو ہزاروں چیزیں میسر آ گئی ہیں. اچھا، والدین کا بھی اپنی اولاد سے جو ہے نا وہ ڈکٹیٹرشپ والا جو معاملہ ہوتا ہے نا، تو پھر جو آپ نے کہا کہ انزائٹی میں چلے جاتے ہیں بچے، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، اس سے بھی ایک انڈرسٹینڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے یہاں تک کہ بچے ڈرگس میں چلے جاتے ہیں، بری طرح اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیتے ہیں. ایک بہت بڑا گیپ آ گیا ہے. آصفہ ہونا چاہیے نا. مثال کے طور پر جیسے ہم لوگ بیٹھتے ہیں جی تو اچھا، یہ جیسے آصف بھائی نے کہا انہوں نے دعوت کی، کبھی میں نے اپنے گھر پہ دعوت کی، کبھی میرے کسی اور کزن کے یہاں دعوت ہو گئی، ہم ملتے ہیں. اور ہمارا ملنے کا سلسلہ آج سے نہیں ہے، ایک زمانے سے جاری ہے. ان کے والد صاحب 11ویں شریف کی تقریب ہوتی تھی تو خاندان جمع ہوتا تھا، ہمارے ہوتا تو میری اماں تھی وہ بھی محرم کی نہیں، یہ ساری وہ ہوتا تھا. ہمیں یاد ہے نا ہم گھروں میں کیسے بیٹھتے تھے، اور ہم کو وہ بریانی میں نلی پسند ہوتی تھی، یاد ہے؟ اس پہ جھگڑا ہوتا تھا. یعنی کہ وہ دیکھ پر بیٹھے میری اماں اور نکال لینا کہ یہ عمران کو پہنچا دے.
وہ نہیں یہ میرے کو, تو یوں ہم لوگ یہ آپس میں یہ سب ہوتا تھا. لیکن اتنا خاندان ہمارا جمع ہوا ہے, اتنا خاندان ہمارا جمع ہوا ہے, لیکن بہت ریئر ہوا ہوگا, میں 100% بہت ریئر ہوا ہوگا کہ کبھی خاندان جمع ہوا نا سب لڑ کر چلے گئے ہوں. بہت ریئر ہوا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جیسے کہ ہم جمع ہوئے نا, اب ان کے بیٹے کی عمر ہے تقریباً 22 سال کی, ٹھیک ہے. تو اب یہ کہ یہ نہیں ہے کہ ان کے بیٹے کو زبردستی آصف بھائی بولیں گے کہ نہیں یہ عمران اور یہ ہم سب بیٹھے ہوئے نا تو آپ بھی یہیں بیٹھو. اب میرے بچے ہیں, اب میرے بچے آ گئے, ان کے بچے آ گئے, میرے اور کزن کے بچے آ گئے, سب بچے آ گئے, سب کے بچے بھی 20 22 23 سال کے 21 سال کے 18 سال کے نوجوان ہیں. تو یہ اپنے طور پر بیٹھیں گے, یہ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. اور یہ ہم نے بھی کیا ہے بھائی, ہمارے ماموں سب جمع ہوتے تھے تو ہم الگ, اچھا ہمارے بھی گروپ بنا ہوتا تھا. اب ہم بیٹھے خاندان میں, یہ بھی میرا اپنے مطلب کہ ماموں کا گھر ہے, ماموں زاد بھائی ہیں میرے. اب یہ ہمارے بھی تقسیم تھی, یعنی ماموں چچا یہ سارا ایک الگ تھا کیٹیگری. وہ اس کے نیچے آئے تو یہ آصف بھائی, میرے بڑے بھائی اور میرے دیگر کزن جو اس ایج میں تھے وہ الگ تھے. میں اور میرے جو ہم عمر جو میرے کزن تھے ہم الگ تھے. ہمارے کوئی اس طرح کی ترکیبیں یہ نہیں ہوتا, یہ الگ گھومتے تھے ہم الگ ہو جاتے تھے. تو جو ہم سے نیچے ہوتے تھے, اب میں سے آپ کا نام لوں مثال کے طور پر, ٹھیک ہے نا, تو اب آصف بھائی کے نیچے اترے تو پھر جیسے ہماری آتی تھی تو میں اور شاہد بھائی اور اشفاق بھائی یہ سب الگ ہو جاتے تھے. اس کے نیچے اترے تو جناب وہ اماد اور یوسف اور یہ سب الگ ہو جاتے تھے. تو یہ سب الگ ہو جاتے تھے, سب ہم عمر ہوتے تھے. کوئی کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ بھائی یہ بڑوں کے ساتھ بیٹھو تو جناب اسی کے ساتھ بیٹھو. اور یہی اسی طرح ہمارے خاندان کی بچیوں کا بھی یہی عالم ہوتا تھا. اسی طرح بڑے ہوتے گئے اور ماموں آتے تھے. ہمیں یاد ہے نا ماموں, میرے ماموں ان کے چچا, وہ آتے تھے باہر سے تو سب کی نظر پیٹی پر ہوتی تھی. اب بیگ کھلے گا اس میں سے چیزیں نکلیں گی, یہ آئیں گے تو یہ نکلیں گی. اچھا خاندان میں اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں, ہمیں بھی پتہ ہے خاندان میں مسائل ہوتے ہیں, لیکن جب سوچ آپ کی یہ ہے نا کہ سب کو لے کر چلنا ہے تو پھر یار آپ ان کو لے کر بیٹھو, آپ ان کو لے کر بیٹھو, ذرا یہ کر لو, ذرا وہ کر لو, تھوڑا اس کا ہاتھ تنگ ہے تھوڑا یہ کر لو, اس کا یوں کر لو, یہ سب کرا کر بیٹھے نا. میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک اخلاقی اور ایک خاندانی اقدار اور اسلام و دین کی روشنی میں جو ہے, اگر یہ خاندان کے کچھ لوگ مل کے بھی یہ کریں نا, میں آپ کو بتاؤں خاندان میں لڑائیاں نہیں ہوگی. یعنی یہ میرے ماموں زاد بھائی ہیں, میں اس کا پھوپھی زاد بھائی ہوا, میرے خالہ زاد بھائی ہیں, یہ ان کے پھوپھی زاد بھائی ہوئے. ان کا جو ننیال ہے وہ تو ہم سے بھی بہت دور ہو گیا نا, ان کا ددیال میرے ماموں ہوئے نا, لیکن ان کا جو ننیال ہے نا وہ بھی بیٹھ جائے نا تبھی ہم مل کر ہم لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. دوستیاں کرا دی. آپ کو شاید اس کا اندازہ ہی نہیں ہے. ایک دفعہ میں نے اپنے گھر پر ایک ایسی دعوت کی تو عبدالحبیب بھائی کو یاد ہم نے بلایا تھا. عبدالحبیب بھائی نے باہر جا کر اپنے دوستوں سے صبح بات کی, یار میرے کو تو بہت اچھا لگا کہ یار یہ خاندان کو لے کر آپ, ہم تو کرتے رہتے, ہم نے کزنس میں آپس میں فاصلے نہیں کرنے ہوتے, اور بیٹھتے ہیں بات چیت کرتے ہیں. اور ان کو پتہ ہے کہ اگر میں ان کے ساتھ بیٹھوں گا تو آدھے پونے گھنٹے کے بعد میرا ٹرن آ ہی جاتا ہے, اور ان کو کہیں نہ کہیں کوئی نیکی کی دعوت یا سلسلہ ہوتا ہے. لیکن کو اللہ کا شکر ہم لوگ کوشش کیا کرتے ہیں, ہم لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم اس پوری میٹنگ کے اندر ایک خوش طبعی اور خوشگوار ماحول ہو, لیکن کسی کی دل آزاری نہ ہو, کسی کو وہ جس کو بد اخلاقی کہتے ہیں وہ نہ ہو, غیبتیں نہ ہو, کسی کی اس طرح کی چیزیں نہ ہو. ہم اس سے ایوائڈ کرتے ہیں, بچنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے بڑا اچھا ماحول, 2 3 گھنٹے بیٹھتے ہیں. ریگولر تو کوئی بھی نہیں بیٹھتا نا یار, اللہ نظر بد سے بچائے. ماشاء اللہ آپ بھی کہتے ہیں الحمدللہ, اللہ کا بہت کرم ہے. اگر آپ اس طرح لے کر چلتے ہیں اور ماحول میں بے پردگی نہ ہو, ماحول کے اندر گناہوں بھرا سلسلہ نہ ہو, اور آپ رشتے نبھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اس میں بعض اوقات کچھ کمزور خاندان کے افراد ہوتے ہیں, ان کا ڈسکشن ہوتی ہے باقاعدہ. آپ کو شاید میں آپ کے یہ پروگرام کے ذریعے بھی ناظرین تک بتانا چاہتا ہوں, صرف یہ نہیں, میں اور خاندانوں کو جانتا ہوں, اور بھی کئی خاندان ہیں کہ پھر کمزور جو خاندان کے لوگ ہیں نا, یہ ڈسکشن ہے, یہ آج آپ کی جنریشن میں ڈسکشن نہیں ہوں گی, یہ ڈسکشن ہے آپ کے اوپر کی جنریشن کر رہی ہوتی ہے. آپ کی جنریشن تو ڈسکشن کرتی کوئی نہیں ہے کہ کون تکلیف میں ہے, کون پریشان ہے, کون کما رہا ہے, کون نہیں کما رہا ہے, کس کی شادی ہو رہی ہے, کس کی شادی نہیں ہو رہی ہے. یہ تو آپ کے گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں نا, ان کو پریشانی ہوتی ہے, ان کو ٹینشن ہو رہی ہوتی ہے. کیونکہ اگر جنریشن اپنی زندگی جینے پر تلی ہوئی ہے, اور ہمارے بڑوں نے, جیسے میں اپنے والد کی بات کروں, ان کے والد کی بات کروں, ہمارے آپ کے جو پیرنٹس ہیں انہوں نے اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ اپنے خاندان کی زندگی جی ہے. ہم اپنے بڑے ماموں کو پہچانتے جو ان کے بڑے چچا تھے, سب کو لے کر چلنا. آپ کے خاندان میں بھی یہ ہوا, کیا کہتے ہیں جی امین, آپ ابھی یہ بزرگ سے تائید تو لے لو, ورنہ اب یہ بزرگ تو یہ ہے نا, انہوں نے ایج نہیں بتائی, باقی بتا دیا کہ آپ دونوں سے بڑے. نہیں, اس وقت میرا خیال ہے شاید ہمیں سب سے زیادہ عمر ان کی بڑی ہوگی. میں یہ تقریباً نہیں تو 60 سال کے ہوں گے,
60 से 61 साल के। 8 नहीं, ये इस्लामी तारीख के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, 60-61 साल के हो गए, मुझे पता है। जब मैं इस टाइम 57 का हूँ, तो मेरे से तकरीबन 3 साल तो कम से कम बड़े हैं। 61 साल के हो गए भाई। 60-61 से तो नीचे में है नहीं, ये पूरा बुढ़ापा इनका नजर आवे ना, जरा थोड़ी नजर आवे आदमी। तो मैं इनको अंकल, मगर नहीं अंकल, आप इनको ये पूछो कि इन्होंने ये सब क्या करते हैं कि ये 60 साल के होने के बाद भी नजर नहीं आते। ये देखने की बात है। हो सकता है कि इसमें खानदान को लेकर चलना भी शामिल हो। नुस्खा कीमिया मालूम करते हैं? वही तो गुफ्तगू हो रही है। अच्छा, वही तो गुफ्तगू हो रही है। इसमें ये बात बिल्कुल आपकी जो बात है इसको ही मैं सेकंड करूंगा कि माशाल्लाह हमारी फैमिली में भी ऐसे 1-2 हैं, उनमें मेरा नाम नहीं है बदकिस्मती से, लेकिन ऐसा है कि जिस तरह निगरान शुरा फरमा रहे ना कि इस तरह गेट टुगेदर ये करना, और फिर खासकर जैसे मेरी अम्मी अल्हम्दुलिल्लाह हयात हैं, तो हमारे घर में भी साल से सिलसिला होता है कि ईद वाले दिन जो है वो भाइयों की फैमिली जो है ना वो हमारे घर आती है, कि माँ का घर कहलाता है। या जी नसीब वाले हो, मैं आप सबको बताऊं, मेरे जनरेशन को बताऊं, मेरी अम्मा को इंतकाल हुए ज्यादा अरसा तो नहीं हुआ, फिर भी वरना ऐसा कभी नहीं होता था कि मेरी अम्मा के जीते जी हमें पता था कि हमारे घर पे सब आएंगे, ये भी आएंगे, सब आते थे, मेरे खालाजाद भाई भी आएंगे, सब आएंगे, मेरे मामू भी आएंगे, सब आएंगे, क्योंकि मेरी अम्मा मेरे घर में थी। अब मेरी अम्मा चली गई दुनिया से, अब हमको पता कि कोई भी नहीं आएगा। ऐसे ही मेरे बड़े मामू, ठीक है, अब वो हो तो सब आना है, सब आएंगे, अब कोई भी नहीं आएगा। नहीं है। ये जो बड़े गए ना, बड़े गए तो समझे बड़ा। कि हम मुझे तो ईद के दिन पता है ना, ईद के दिन जैसे कि अब जैसे विश्व मुझे को अभी ईद का दिन मुझे को पूछेगा घर में कि क्या घर में रखें, मेरे आएगा कौन के घर में रखेंगे, हम ही होंगे, क्योंकि वरना वो क्या भाई ये रख लो, ये रख लो, ये रख लो। अब आसिफ भाई जैसे आसिफ अपनी फूफी से मिलने आते थे, राइट, अब फूफी चली गई दुनिया से, अब आसिफ आते तो आसिफ भाई के साथ इनके सारे बच्चे और बच्चियां सब आते थे, पूरा कुंभा आता था। मेरा खालाजाद भाई वो आएगा तो वो आएंगे, तो मेरे मामू आएंगे, तो सारे बच्चे सब आएंगे, एक माहौल बना होता। हाँ, फिर वो क्या वो लिफाफे तैयार करना, ये कितनी खुशी होती है। यानी बिल्कुल हमारे घर में मेरी अम्मा लिफाफे तैयार करके रखती थी कि अच्छा आसिफ को लिफाफा अलग बोलेगा इसकी उम्र के हिसाब से, अच्छा ये इस उम्र में भी इनको लिफाफा मिलेगा। मेरे मामू मेरी इस उम्र में भी, मेरे चाचा इस उम्र में मेरे को लिफाफा देते थे। हालांकि वो लिफाफा वही पुराने वही होता था, वो रेट नहीं बढ़ा था, हमारी ईदी का रेट वही था। यानी ये सही बता रहा हूँ, वो 25 रुपए अगर मेरे को मिलते थे ना शुरू में, तो बाद में 25 रुपए मिले। नहीं कोई महंगाई वहंगाई नहीं हुई, नहीं हमारे इंक्रीमेंट लगता ही नहीं ईदी का हमारा ईदी का इंक्रीमेंट था ही नहीं, ईदी वही चीज। लेकिन हाजी अपने शहजाद भाई आप यकीन माने ना माने, उस 25 रुपए में 25 लाख से ज्यादा की लज्जत थी। वो हमें वो 25 रुपए की जरूरत नहीं थी, मगर वो जाते जाते जो यानी मेरी खाला नहीं आ सकती थी घर पर बीमारी की वजह से, मगर मेरे लिए ईदी भिजवा देगी, बोले उसमें 10 की नोट हो, 10 की नोट नहीं थी, मैं कह रहा हूँ ईदी भिजवा देगी। यानी मेरी इस उम्र में भी मैंने अपनी खाला की ईदी वसूल की है। ये ईदी का ताल्लुक रिश्तेदारों से नहीं है, मतलब ये बता रहा हूँ कि ये अच्छा। अब ये बताइए कि क्या इस अक़दार को, इस रिवायात को, इस मोहब्बतों के अंदाज को क्या आज कंटिन्यू किया जा रहा है? दूर भी तो आपने किया हुजूर, बच्चे की शादी करा दी निगरानी शुरा ने। नहीं, आपसे मुराद निगरानी शुरा नहीं है। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ फैसला मुश्किल हो गया, तो ये है किस तरफ? मैं तो तर्जुमानी करूंगा, देखे हो जाएगा चलो, लेकिन किस दूर तरफ? भी आपने किया। आपसे मुराद निगरानी शुरा ने नहीं, बेटे की शादी करा दी। अच्छा इससे पहले ले आते हैं, शादी से पहले जब उसकी एजुकेशन लाइफ है उसमें उसको बोला तुझे डॉक्टर ही बनना है, तुझे यही बनना है, तुझे यही बनना है, उसको डिप्रेशन का मरीज बना दिया, ना वो डॉक्टर बनता है ना वो जो चाहता है वो बनता है। अच्छा फिर उसकी शादी करा दी भाई, उसकी शादी कराने के बाद अलग भी तो आपने करवाया है ना, अलग घर दे दिया, अलग आपने कराया है ना, तो वो आपके साथ उसका जॉइंट रहने का जब मामला ही नहीं बना है, वो शुरू से आपके साथ रहा, लेकिन फिर आपने उसको डिस्टेंस किया, आपने उसको अलग किया है। अब आप चाहते हैं कि वो मेरा बच्चा मेरी तरह वही खानदान को लेके चले। जैसे अभी आपने अपनी हैप्पी मोमेंट्स शेयर किए हैं, अभी वो तो आपके मेमोरी में सेव थे और आपके जो अपर लेयर में सेव हैं वो आपने शेयर कर दिए, लेकिन आप इस चीज़ को कैसे ख़त्म करेंगे और इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे कि आपने खुद अपने आप को अपने बच्चे से दूर किया है और उन औलादों को जहां ऐसा हुआ हो उसके देख हर चीज को मैं जस्टिफाई नहीं करूंगा। कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं, लेकिन मुझे आप ये बताइए अम्मार भाई, आप तो भी तो इनकी साइड ले रहे हैं, बिलाल भाई की बारी आएगी। कौन बाप अपने बेटे की रुखसती करता है? बाप बेटे की रुखसती नहीं करता, और बहुत कम इस वक्त औलाद होगी जिसने अपने पैसों से सारे घर और सारा कुछ करके दिया होगा।
اس میں باپ کا کنٹریبیوشن شامل ہوتا ہے. اگر جو اس نے بھی کیا تو باپ کا بھی کنٹریبیوشن شامل ہوتا ہے. مگر باپ یہ نہیں چاہتا کہ یہ جائے تو پھر مڑ کر نہ آئے, اور جو سیپریٹ کیا ہے یا جس طرح کچھ کیا ہے تو اس کی زندگی کو ایک انڈیپینڈنٹ لائف گزارنے کے لیے کیا ہے, نہ کہ خود سے الگ کرنے کے لیے کیا ہے. یہ تو الٹا ایک ہے نا احسان پر احسان ہے, کہ اس میں تو مطلب والد صاحب کو یا والدہ کے تو مزید احسان ماننے چاہیے کہ یہ جائے اور آئے اور رابطہ رکھے اپنے والدین کے ساتھ. ایسا عمر اتنی نہیں تھی جس عمر میں اسے گھر سے الگ کر دیا گیا. ارے بھائی تو بھی 25 سال کی عمر میں الگ ہوا ہے, کہاں سے ہوا ہے؟ کون بولتا عمر نہیں تھی؟ 17 سال کی عمر میں محمد بن قاسم نے سندھ پتہ کر لیا. جو اب نہیں, آپ 25 سال کی عمر میں چھوٹے رہ گئے تو ہم کیا کریں بھائی؟ بھائی حاج صاحب یہ دیکھیں, آپ جس کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو آپ نے سکھایا ہی نہیں, تو 22-23 سال تک اس کو کیا کرائے؟ 22-23 سال تک وہ نہیں دیکھتا تھا. 22-23 سال تک اس نے والد صاحب کو دیکھا نہیں کہ والد صاحب کس لیگیسی کو لے کر چلتے رہے. والد صاحب نے تو اس کو اس نیچ پہ پہنچایا ہے, وہ جو کرنا چاہ رہا تھا والد صاحب نے اس کو کرنے نہیں دیا. اب جب والد صاحب نے اس کو اپنی مرضی سے الگ کروایا تو والد صاحب بھگتے ہیں. نہیں والد صاحب کیوں 22 سال تک تو اس کی ایجوکیشن پوری ہوئی ہے ابھی. ہاں تو کس نے کرائی؟ والد صاحب نے کرائی. احسان تو مانے, ایجوکیشن پوری ہوئی, اب لو بھائی شادی کر لو. اس کو انگوٹھا چھاپ رکھتا والد صاحب تو پتہ چلتا. تھوڑا زندگی تو انجوائے کرنے تو اس کو شادی میں پھنسا دیا. اب وہ شادی میں پھنس گیا, اب وہ الگ ہو گیا, گھر کا راشن پانی سب چیزیں اسے اکیلے نہیں کرنی ہے. پھر بول رہے ہیں ہفتے والے دن گھر آ کے بھی ملو. بھائی نہیں ہے اس کے پاس ٹائم. اس کے والد صاحب نے کیا یہ سب کچھ, یہ جو نہیں کر رہا نا, اتنی سہولت اور اتنی زندگی میں پریشر ہونے کے باوجود بھی وہ نہیں کر رہا. اس کے والد صاحب نے تو کیا تھا, پرانا دور تھا نا یہ سب. اب یہ نیا دور ہے, اب نئی مصروفیات ہے. اسے شادی ہو گئی, شادی کر کے اب وہ الگ ہو گیا, اب وہ ہے اس کی بیوی ہے یا بچے وغیرہ جو بھی ہیں. اب اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ اگر اب بیوی کے سائڈ کے اگر خاندان والے آ رہے ہیں یا اس کی امی وغیرہ ملنے آ رہی ہیں تو وہ بڑا اچھا سا ایک اہتمام ہو جاتا ہے. اگر شوہر بولے کہ بھائی اگر میری امی آ رہی ہیں یا میرے ابو آ رہے ہیں تو وہ اس کے اندر جو ہے وہ عورتوں کا تھوڑا سا ایک مسئلہ ہو جاتا ہے ان کو نا, کہ جیسے تمہارے گھر والے آ رہے ہیں. تو اس کے اندر اگر کچھ مدنی پور ارشاد فرمائے کہ اگر بیوی تھوڑا سا ساتھ دے تو یہ جو رشتوں کی یہ ہے وہ کامیاب ہو سکتی ہے. ایٹ لیسٹ یہ امی ابو کے لیے تو ایک اچھا سا ایک وہ ہو سکتا ہے. یہ نا الگ ہونا بھی ایک میٹر ہے کہ نا, ایک تو کوئی وسائل کی کمی یا کسی وجہ سے الگ ہوتے ہیں, اور آج کے معاشرے میں نا بیوی الگ کرواتی ہے. ہاں وہ انہوں نے نہیں کروایا, بیوی نہیں الگ کروا نے کہا نا کہ نا باپ تھوڑی بیٹے کو رخصت کرتا ہے, شادی کے بعد ہے نا بیوی رخصت کرواتی ہے. گھر الگ دینا یہ رخصتی تو نہیں ہے. نہیں میں آپ کو اس کا حل تو ہے نا, بلال بھائی جو کہہ رہے ہیں کہ بیوی کی وہ خاندان سے آ رہے ہیں تو بڑا اچھا اہتمام ہوتا ہے, شوہر کی طرف سے ہے تو اس کا سر میں درد ہو جاتا ہے. تو اس کا تو حل دیا ہے کہ امی آ رہی ہیں, اب امی آ رہی ہیں یہ بول دو خالی اس کو, تو اہتمام کر دے, پتہ چلے کہ وہ امی اس کی نہیں ہے, میری امی آ گئی ہے. اس کا حل نہیں ہے جب ہے نا لڑکے نے شادی کے بعد اگر بیوی کے کہنے پہ الگ ہو گیا نا, تو بس یہ جب بات مان لی نا تو پھر یہ ہے نا اس کی بیوی کی امی آنا ہے, بیٹے کو یہ سوچنا ہے. باپ نے باقاعدہ کارڈ چھپا کر رخصتی کی, کارڈ پہ لکھا تھا رخصتی, تقریب رخصتی لکھی ہے بیٹی کے باپ نے کہ میں اپنی بیٹی رخصت کر رہا ہوں. کیا وجہ ہے کہ بیٹی جیسے ہی باپ کے گھر سے رخصت ہوتی ہے اس کے دل میں ماں باپ کی محبت بڑھ گئی ہوتی ہے 100%. جس کی باقاعدہ رخصتی اعلانیہ رخصتی ہوئی ہے, بیٹے کے دل میں ماں باپ کی محبت کیوں نہیں بڑھی؟ وہ کیوں مانتی ہے کہ میرے ماں باپ نے میرے شادی کی, میری شادی پر یہ سب کچھ کیا, مجھے پالا پوسا, یہ سب کچھ کیا. بیٹی کی محبت اپنے ماں باپ سے رخصتی کے بعد بڑھ جاتی ہے, اس کی اٹریکشن بڑھ جاتی ہے, اس کی اٹیچمنٹ بڑھ جاتی ہے. تو بیٹی کی کیوں نہیں بڑھتی؟ بیٹی کی اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ اس کو ہے نا ظاہر شادی کے بعد بھی رکنے جانا ہوتا ہے. رکنے جانے کے بعد ہے نا یہاں پہ تو گھر کے میٹر میں ساری باتیں کرنی ہے, پھر وہاں جا کے بھی ہے نا دوبارہ ماں کے گھر پہ بھی بھلے بھائی ہو, شادی شدہ ہو, دوسرے بہنیں, وہاں پہ کچھ نہ کچھ. بیٹے نے ماں باپ کے گھر نہیں آنا ہوتا, خالی بیٹی نے جانا ہوتا اپنے ماں باپ کے پاس. اس کو تو ویسے ہی ہفتے میں 1 دن یا 10 دن میں 1 دن یا مہینے میں 2-3 کے لیے پرمیشن لے کے جانا پڑتا ہے. شوہر کے لیے تو یہ بھی نہیں ہے, بیٹے کے لیے وہ تو جب چاہے جا سکتا ہے اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے. وہ کیوں نہیں جا رہا؟ بعضوں کو تو منع کرتی کہ وہاں نہیں جانا ہے. وہ تب ہوتا ہے, اس کی بھی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں حاجی امین. یہ عمومی دیکھیں میں 100% نہیں بات کروں گا, نارملی یہ تب ہوتا ہے کہ جب عورت آئی ہے, عورت کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا کہ اس کا جو شوہر ہے وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا ہے, اس کو تو کچھ بھی نہیں پتا. وہ تو ویری فرسٹ ڈے ہے, 2nd ڈے, 3rd ڈے, مہینے 2 مہینے کے اندر عورت ریئلائز کر لیتی ہے کہ میرا شوہر اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا ہے, میرا شوہر اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ کیسا ہے. بس سمجھے کہ اگر وہ عورت ایکسٹرا آرڈنری ہے, بالکل ایکسٹرا آرڈنری ہے نیکی اور پرہیزگاری کے اور اچھے اخلاق کے طور پر, تو وہ وہاں پر اپنے شوہر کی تربیت کرنا شروع کر دے گی
کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں, ماں باپ کے ساتھ اٹیچ رہیں. مگر یہ کم عورتیں ہیں, زیادہ نہیں ہیں. لیکن موسٹلی کیا ہوگا کہ جب عورت یہ دیکھتی ہے نا کہ میرا شوہر, اب مثال کے طور پر اس کو پتا ہے کہ نہ یہ اپنے باپ کو لفٹ کرا رہا ہے, نہ یہ اپنی ماں کو لفٹ کرا رہا ہے, نہ یہ اپنے بھائی بہنوں کو لفٹ کرا رہا ہے, چند مہینوں کے اندر اندر عورت ڈھل جاتی ہے اس کے اندر. جب یہ بلڈ ریلیشن ہو کر ایسا کر رہا ہے تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں ایسا کروں. میں آج کے دور کی بات کر رہا ہوں, میں اس وقت کی جنریشن کی بات کر رہا ہوں, میں پرانی باتیں نہیں کر رہا آپ لوگوں کے ساتھ. علم میں نہیں ہے کہ نا اس وقت ہے نا شادی کے بعد بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر جس بچے کو ہے نا چھوٹے سے اتنا بڑا کیا, پالا پوسا, شادی کروائی, تعلیم دلوائی, اس کے بعد وہ اس بوڑھے ماں باپ کے بعد وہ واحد سہارا ہے. بعض واحد سہارے ہوتے ہیں, بعد 2-3 بیٹے ہوتے ہیں, شادی ہوئی الگ. کون کروا رہی ہے؟ بیویاں کروا رہی ہے. بوڑھے ماں باپ کو اکیلا چھوڑ دیا. اب ان کو دیکھنے والا کون ہے, ان کو کرنے والا کون ہے؟ یہ آج کے دور میں یہ ہو رہا ہے حضرت. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, میں نہیں کہتا کہ میں پہلے دوبارہ میں 100% پر بات نہیں کر رہا. اگر وہ بھی ہے تو یہ بھی ہے. لڑکے اصل میں لڑکے پر بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اچھا اب چلتے ہیں کہ لڑکا تو اپنے ماں باپ کے ساتھ اٹیچمنٹ رکھنا چاہتا ہے. اب پرابلم آیا کہ اس کی بیوی اس کو اٹیچمنٹ نہیں رکھنے دیتی. اب یہی کہہ رہے ہیں نا, ایسا ہی ہے. تو وہاں طرف سے ہے, چاہے شادی کے بعد ماں باپ نے الگ کیا یا چاہے بیوی اس کو لے کر الگ چلی گئی, جو بھی ہوا بس وہ کسی طریقے سے الگ گھر میں اب وہ جا جب پہلے دن سے الگ اب تھا, آپ یہ انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ الگ ہو گیا. اب آپ یہ مشورہ دیں ایک, یا یہ بتائیں کہ لڑکے کو بھی اور لڑکی کو بھی. لڑکے کا تو کچھ آپ نے بتایا کہ لڑکے خود ہی ایسا فیل کروا دیتے ہیں بیوی کو کہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا اپنا انٹرسٹ نہیں ہے, تو وہ بھی پھر وہ چھوڑ دیتی ہے. پھر کبھی کبھی اگر شوہر بولتا ہے کہ یار وہ فلاں آ رہے ہیں, تو وہ بولتی ہے چھوڑو نا یار, کیوں اس میں وہ مطلب پھر وہ ذہن ایسا بنا ہوا ہوتا ہے, تو وہ پھر وہ کہانی خرابی ہو جاتی ہے. تو دونوں کو یہ مشورہ دیں کہ اگر مثال کے طور پہ ایک شوہر چاہتا ہے کہ میرے گھر میں مہمان آئیں اور یہ مطلب یہ گیٹ ٹوگیدر ہو, میرے کزنز آئیں یا میرے امی ابو آئیں, بھائی بہن آئیں, تو عورت کے لیے بھی کچھ ایسا بتائیں کہ وہ اس کو ایکسیپٹ کرے اور وہ اچھے سے جو ہے وہ شوہر کے ساتھ تعاون کرے. اور مرد کو بھی کچھ ایسی ٹپس ہیں, کچھ ایسا بتائیں کہ وہ اس کو کس طرح سے کنٹینیو کر سکتا ہے. بلال بھائی, اس کے لیے تھوڑا سا پیچھے سے چلنا پڑے گا کہ شادی کس سے کی ہے. اگر شادی نیک عورت سے کی ہے تو یہ کام آلموسٹ آسان ہو گیا. 100% نہیں کہتا, شادی تو ہو گئی. اب بتائیں, چاہے وہ جس استخارہ کر لیا حاجی صاحب شادی کرنے سے پہلے, تو ابھی نیک نہیں ملی تو ابھی کیا شوہر زندگی بھر نہیں. وہ تو دیکھا جاتا ہے کہ آپ نے جس سے استخارہ کیا اپنی جگہ پر ہے, لیکن یہ دیکھا جائے گا کہ جس سے عورت سے شادی ہو رہی ہے, عورت یہ دیکھے گی کہ جس مرد سے شادی ہو رہی ہے, مرد میں بھی نیکی ہونی چاہیے, عورت میں بھی نیکی ہونی چاہیے. اور ان کے فیملی بیک گراؤنڈ کو بھی, ٹھیک ہے میں مانتا ہوں, میں آپ کے ٹاپک پر آتا ہوں, لیکن سب تو اس وقت دیکھنے سننے والے سارے تو میرڈ نہیں ہے نا, ان میرڈ بھی تو ہوں گے. وہ بھی تو سوچ رہے ہوں گے کہ یار چلو وہ تو جو ہو گیا, ہم کو تو کوئی حل نکال کے دے. تو ان کے لیے تو یہ ہے کہ آپ لوگ یہ دیکھ لیں کہ آپ کا رشتہ جہاں ہو رہا ہے وہ ان کے خاندانی معاملات کیسے ہیں, یعنی یہ بھی دیکھا جاتا ہے. اس لیے کہتے ہیں خاندان کے ساتھ تعلقات کر کے, یعنی آپس میں ملاقاتیں کر کے رشتے کرنے میں زیادہ فائدہ ہوتا ہے کہ خاندانوں میں جدائی تو نہیں ہے, خاندان دور تو نہیں ہے. جب لڑکی نے دیکھا ہے کہ میرے والدین اور میرے چچا اور یہ سارے ملے جلے سے رہتے ہیں, تو اس کو بھی ملے جلے سے رہنے کی عادت ہوگی. اگر وہ آپ کو لگے گا یہ سبھی سیپریٹ ہے, تو وہ بھی سیپریٹ رہنے کی عادت ہو جائے گی. تو یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں, لڑکوں میں بھی دیکھی, لڑکیوں میں دیکھی جاتی ہے. خاندانوں میں جدائی ہو رہی ہوتی ہے, پتہ چل جاتا ہے. پتہ کتنی بیٹیوں کی شادیاں کیوں نہیں ہوئی ہیں, کتنی بیٹیوں کی شادیاں اس لیے نہیں ہوتی کہ اس کی ماں کی ریپوٹیشن خراب ہے. صحیح ہے, اس کی ماں کی ریپوٹیشن خراب ہے. اے یار اس کی بیٹی سے شادی نہیں کرانی, یا اس کے باپ کی ریپوٹیشن خراب ہے, یار اس کے باپ سے شادی نہیں کرانی. پتہ چل جاتا ہے نا. ورنہ کئی گھر ایسے ہیں جن میں شادی کرنے والوں نے نہ لڑکے کو چیک کیا نہ لڑکی کو چیک کیا, صرف یہ دیکھا کہ بیٹا کس کا بیٹی کس کی ہے. ایک بچہ ہے جاننے والا, وہ ایک کالج میں ایک لڑکی کو پسند کر بیٹھا, دونوں انٹرسٹڈ ہیں کہ شادی ہو جائے. آپ نے کہا نا ماں کی یا باپ کی, اس کی باپ کی ریپوٹیشن بہت خراب ہے. وہ میرا دوست پریشان ہے کہ میں کیا کروں, بیٹا چاہ رہا ہے کہ یہیں ہو. ایسی صورت میں لڑکی کا کوئی قصور نہیں ہے, تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پہلے تو یہ تھا کہ ایسی جگہ پر تعلیم و تربیت کے لیے جو بھیجا کہ جہاں یہ پیج لڑ گئے, ایک تو ساری پہلی خرابی تو وہیں ہو گئی. اب چلو جو خرابی تھی وہ ہو گئی. ایسے موقع پر والد صاحب کو بڑی حکمت اور بڑی دانے اور بڑی مسئلے سے کام لینا ہوتا ہے, کیونکہ لڑکی کا اگر وہاں پر دماغ پھنس چکا ہے, دل پھنس چکا ہے,
اور والد صاحب کو ساری اسٹوری پتا ہے, بیک گراؤنڈ یہ ہے, تو وہ اس وقت سننے کے لیے تیار نہیں ہوگی. نہیں, بیٹے کو بھی پتا ہے, اس دوست نے میرے بیٹے کو بھی بتایا کہ یہ پوزیشن ہے. کہہ رہا اب اس میں بچی کا تو قصور نہیں ہے کوئی. نہیں, بچی کا قصور نہیں, وہ خاندان کو دیکھا تو جائے گا, کف دیکھا ایسی جائے صورت گا. میں جب یہ پیار کا ٹانکا بھڑ گیا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ شفقت سے, پیار سے, محبت سے سمجھانا پڑے گا. لڑائی جھگڑا کریں گے تو پھر لڑکے نے تو ماں سمجھانے باپ سے عشق کا بھوت اتر جائے گا یہ سب. اگر ہے, اور اگر زبردستی کر بھی بتاتا ہوں. دیتے ہیں, اگر یہ ہے بھوت تو بھوت کا نتیجہ اترنا ہی ہے. بھوت ہمیشہ اتارا جاتا ہے. دشمن ہوتے ہیں نا جو, پھر وہ اس طرح کرتے ہیں, پھر نا بھائی کرتے ہیں نہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تو لڑکا صحیح نہیں ہے, گھر والے سمجھانا پڑتا ہے اور سمجھ جاتے ہیں. دشمن نہیں بننے چاہیے حاجی صاحب. دیکھیں معاشرہ عشق جو محبت کرتے ہیں اور محبت کے اس لیے کرتے ہیں کہ شادی کرنا چاہتے ہیں, ایک اچھا عمل ہے نا, تو شادی کروائیں. دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر اتفاقی کسی بھی وجہ سے اگر لڑکا اور لڑکی میں کہیں کوئی ایسی پسند کی چکر چل گیا تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کف تو دیکھیں گے. کف تو یہ شرعی مسئلہ ہے کہ مطلب کہ وہ خاندان نسب وغیرہ یہ دیکھا جائے گا. کف دیکھنا یہ شرعی مسئلہ ہے, اس کو تو آپ انکار نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, لیکن اگر کوئی وہ باپ برائی میں ہے اور بچی بالکل بے وہ قصور دیکھا ہے, خاندان دیکھا. میں یہی تو بولتے ہیں کہ وہ تو لڑکا لڑکی نے ساتھ رہنا نا, ماں باپ سے کیا لینا, یہی خاندان تو سے رونا کیا ہے کہ لینا. لڑکا لڑکی نے ساتھ انہیں تو اکیلے نہیں الگ رہنا الگ ہوتا ہے. رہنا ابھی ہے. تھوڑی دیر پہلے یہی تو بات ہو رہی تھی کہ خاندان نے ساتھ رہنا ہوتا ہے, خاندان کے ساتھ ہی لڑکی نے رہنا اب تو ہوتا رہ ہے. ہی نہیں رہنا, یہ تو پہلے کی سوچ تھی نا, اب تو ایسا ہے ملنا ہی نہیں ہے. لڑکا لڑکی الگ شادی, یہی ٹرینڈ چل تو رہا ہے اس کے بعد ٹوٹ پھوٹ بھی تو ہو گئی ہے. جب خاندان ہوتا ہے نا تو جوڑ کے رکھتا ہے. اللہ نہ کرے 19-20 ہو جاتا ہے نا تو ماں باپ بیچ میں انوالو ہو جاتے ہیں. اس طرح کے رشتوں میں بڑے انوالو نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, تمہاری اچھا اس میں تو ایک اور پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی جو شادیاں کر لیتے ہیں نا تو شروع میں تو ان کو لگتا ہے کہ بس ہم جیسے محبت کرنے والے ایسا کوئی ہے نہیں, کیونکہ وہ بوائے فرینڈ تھا, وہ گرل فرینڈ ہے. قبولے کے ساتھ وہ شوہر ہو گیا, وہ بیوی ہو گئی. وہ جو رشتہ تبدیل ہوا نا, جو ریلیشن تبدیل ہوا, سوچ تبدیل ہوئی. اب نہ وہ گفٹ رہا, نہ وہ پھول رہا, نہ وہ تیاری رہی, نہ وہ بیماری رہی, کچھ بھی نہ رہا. اب وہ بولا کہ پہلے تو ایسا تھا, بولا پہلے تو ایسی تھی. اب جب ان دونوں کے اندر نا اتفاقی پیدا ہوتی ہے نا, اب یہ دونوں اس پوزیشن میں بھی نہیں ہے. یہ جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں, یہ دونوں اس پوزیشن میں نہیں کہ جا کر اپنے ماں باپ کو کہہ سکے کہ ہمارے درمیان کچھ ہو گیا ہے. میں نہیں کہتا کہ ماں باپ کے کیے ہوئے رشتے ٹوٹتے نہیں ہیں, مگر وہاں پر ابھی ان کو سنبھالنے کے لیے والدین و خاندان ہوتے ہیں, ایک دوسرے خاندان کو پہچان رہے ہوتے ہیں. یہاں مطلب کہ جیسے آصف بھائی کہہ رہے ہیں, اگر لڑکے کے باپ میں اور لڑکی کے باپ کے اندر انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے, دونوں کو ملنا ہی نہیں ہے, دونوں کے اندر پرابلم ہے, تو اگر لڑکا لڑکی پرابلم ہو گیا تو بولیں گے بھائی کوئی راستہ ہی نہیں ہے. یعنی ایسا یہ میں نے خاندانوں کے جو اس طرح کے معاملات دیکھے ہیں, لڑکا اور لڑکی کے باپ نے مل کر کئی معاملات کو حل کیا ہے, دونوں کے والدین نے مل کر کئی معاملات کو حل کیا ہے. اور اگر یہاں یہ جدائی ہو جائے گی یا اس طرح کی انڈرسٹینڈ نہیں ہوگی تو چلنا بہت مشکل. یہ ہمارے بڑوں کی غلطی نہیں 6 ہے. کیس میرے پاس ایسے ہیں جنہوں نے 10 سال پہلے شادی کی, پسند سے ماں باپ کو انوالو کر کے ماں باپ آئے, رشتہ مانگا, جس میں سے 4 کے تو ماں باپ نے بچیوں کو سمیت شادی کے بعد ان کو گھر سے الگ ہی کر دیا کہ بھائی تم اپنا جانو. کوئی فیملی سپورٹ نہیں, کچھ نہیں, بچے زیادہ مطلب ہو گئے ہیں. اور یہاں تک کہ اب ان کے خرچے نہیں چل رہے. تو جو آپ کہہ رہے ہو نا کہ ماں باپ, اب لڑکی کا باپ تو مر گیا, انتقال ہو گیا, لڑکے کا باپ لڑکی کو کہتا ہے کہ بھائی یہ تجھے اب یتیم خانے میں رکھے, بچوں کو یتیم خانے میں, ہم نے 1 روپیہ لڑکے کی مدد نہیں کرنی ہے, ٹھیک ہے, تم کو بیٹا طلاق چاہیے طلاق لے لو, میرا بچہ سدھرنے والا نہیں. یہ ایسے 4 سے 6 کیس میرے پاس آئے ہیں سملر, جن کے 3-3 4-4 5-5 بچے. یہ آصف یہ معاملہ ہوتا ہے تو اس میں پھر اس میں آپ کہہ رہے ہیں نا یہ سب. دیکھیں میں تھوڑا آرگومنٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ ضروری نہیں سب کی ایک جیسی سوچ. بہت سی جگہوں پہ لڑکے کا باپ بھی ہاتھ چھوڑا دیتا ہے, وہ سرپرستی والا, وہ جو آپ ایک لڑکے کے باپ نے ہاتھ چھڑایا تھا. میرے پاس وہ کیس آیا تھا, میں نے الحمدللہ لڑکے کے باپ کے ساتھ بڑی ترکیب سے بات کی. اس کا بیٹا بھی میرے پاس آیا تھا, جب کیا کرنا چاہیے. اللہ کا شکر ہے سیٹنگ ہو گئی, سمجھانا پڑا. ایک لڑکی کا باپ میرے پاس آیا تھا, وہ حاجی آصف یہ کہتا ہوا آیا تھا کہ مجھے میری بیٹی کو طلاق دلانی ہے. اے خدا کا خوف کر, طلاق دلانے کی باتیں کر رہے ہو. کبھی باپ اپنی بیٹی کو طلاق دلاتا ہے؟ ایسا بہت مجھے پتا ہے, وہ روز مر رہی ہے ادھر اس کے پاس ساتھ. نہیں وہ اصل میں وہ طنز مار رہا ہے, تانے مار رہا ہے, ہاتھ مار رہا ہے, عرض کر رہا ہوں, پھر وہ باپ کیا کرے گا؟ نہیں باپ عرض کر رہا ہوں کہ میں نہیں کہتا کہ ایگزٹ ایمرجنسی ایگزٹ نہیں ہے,
لیکن ایمرجنسی ایگزٹ کے لیے میں ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوں. گھر میں آگ لگی ہے نا, میں طلاق کو یوں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں, گھر ٹوٹنے کو. اگر گھر میں آگ لگی ہے نا تو پہلے کوشش کیا جائے گی آگ بجھائی جائے. نکلنے کا گھر سے راستہ تبھی ہے کہ جب آپ کو لگے گا کہ سوائے ہمارے جلنے کا کچھ بھی نہیں رہا, تب آپ اپنی جان بچا کر نکلو گے, ادروائز آگ بجھانے کی کوشش کریں. یہ مثال میں نے دی ہے, کوشش کریں کہ یہ ہو جائے. اسی والد صاحب سے میں نے بات کی, الحمدللہ آج تک گھر چل رہا ہے اور بہت مطلب نارمل. دیکھو 19 ہوتا ہے. اچھا اب ہوتا یہاں کیا آصف بھائی, اور کہ جب باپ کو یہ ہوتا ہے نا بیٹی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, باپ کبھی اپنے داماد کے ساتھ بیٹھا نہیں ہے. ایسے آپ کو ایک نہیں سینکڑوں کیس ملیں گے کہ ٹھیک ہے میں اپنے داماد سے بات کرتا ہوں, بیٹی وہاں نہ بیٹھے, نہ وہ اپنی بیٹی کا وکیل بن کے جائے, وہ اپنے داماد کا جیسے کہ والد بیٹھا ہوا ہے, اور داماد کو یہ لگے نہیں کہ یہ اس وقت اپنے یہ میری بیوی کا وکیل آیا ہے. یہ میں اپنی ایک حکمت یا میں جو میری ناک کی شکل میں آتا ہے وہ بتا رہا ہوں. اب پہلے باپ یہ سوال کرے اپنے داماد سے کہ بیٹا پہلے تم بتاؤ کہ تمہیں میری بیٹی سے کیا پرابلم ہے. اس کو یہ نہ بولے گا تیری وجہ سے میری بیٹی کا پرابلم ہے, اس کو بولنے دو, اس کو بولنے دو, وہ اپنی بھڑاس نکالے گا. ٹھیک ہے, نکالنے دیں, بھڑاس نکل گئی. اب باپ کا کام ہے دیکھے واقعی بیٹی کا قصور ہے کہ داماد جلا دے یا بیٹی اس کو اکساتی ہے. بعد اوقات لڑکی اکساتی ہے, اور وہ اکسانے پر وہ جو ریئیکشن دیتا ہے نا, تو وہ چونکہ اپنے ریئیکشن کی کہیں کمپلین نہیں کرتا, اور جیسے ریئیکشن ہوتا ہے وہ لڑکی فون اٹھاتی ہے, بولتی ہے کہ میرے ساتھ یہ بدسلوکی کی, نہیں کرنی چاہیے تو اس کو یہ بھی صبر کرنا چاہیے تھا. لیکن کم از کم اس کو پوچھ تو لے داماد سے کہ تمہارے ساتھ کیا ہو ایسا, بیٹا کیوں کر رہے ہو ایسا. ہو سکتا ہے کہ بیٹی کا قصور زیادہ نکلے وہاں. اچھا اب کیا ہوگا, اب اگر باپ بیٹی کو سمجھانے بیٹھے گا نا تو بیٹی کو سر جھکا کر سمجھنا پڑے گا. سسر سمجھائے گا نا اپنی بہو کو, تو سسر سمجھائے گا تو بہو سمجھے گی کہ یہ اپنے بیٹے کی فیور کر رہا ہے. لیکن جب باپ خود اپنی بیٹی کو سمجھائے گا, اچھا اب یہاں بعض غلطیاں کس کی ہوں گی, داماد کی ہوں گی. وہاں پر داماد کا اگر باپ والد صاحب ہیں تو ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کرے کہ دیکھو یہ میں نے سنا ہے, آپ بھی چاہیں تو اپنی بہو سے سن لیں کیا پرابلم ہے, پھر دونوں مل کر انڈرسٹینڈنگ کر کے گھر چلانے کی کوشش کریں. میں جو باتیں کر رہا ہوں افسانے نہیں ہیں, کہانیاں نہیں ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. الحمدللہ اللہ احسان ہی میرے یہ تجربات مشاہدے اور میں نے اس طرح کے معاملات کو دیکھا ہے, اور اللہ کا شکر ہے حل کرنے کی کوشش کی ہے اور معاملات حل ہوئے. گھر ٹوٹنے پر تو میں کبھی بھی فیور میں نہیں ہوتا کہ گھر ٹوٹے, لیکن بعض اوقات بیٹیوں کا قصور ہوتا ہے, بعض اوقات اچھا یہ بھی طے ہے کہ بعض اوقات آدمی ہی بڑا ہی عجیب ہوتا ہے. اور اچھا یہ صرف یہ نہیں آدمی عجیب ہوتا ہے, روایت میں آتا ہے کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو وقت سے پہلے آدمی کو بوڑھا بنا دیتی ہیں. یہ روایت موجود ہے, امام غزالی علیہ رحمٰن نے لکھی ہے یہ العلوم میں یہ روایت. بعض عورتیں اتنی چرب زبان, اتنی تیز, اتنی بد اخلاق ہوتی ہیں کہ آدمی صرف بچوں کی وجہ سے زندہ, ورنہ شاید خودکشی کر لیتا معاذ اللہ. اور یہ اس کو وائس ورسا کر لے کہ بعض مرد بھی ایسے ہوتے, بعض مرد بھی ایسے ہوتے. تو اب اس میں آصف بھائی یہ ہوتا ہے کہ وہ ہے نا کہ جب دو فریق کے درمیان, دونوں میاں بیوی کے درمیان اگر مسئلہ ایسا ہو تو دونوں طرف سے پنچ بٹھایا جائے. یہ قرآن کریم نے رہنمائی کی ہے, اور دونوں کی نیت سلو کی ہو, یہ قرآن کریم ہے. پنچ ہے ہی نہیں بنانا پڑتا ہے. کون, دونوں طرف کے خاندان کے لوگ نہیں بیٹھنے چاہ رہے. تو یہ اس میں لڑکے کے والدین تو صاف کہتے ہیں کہ ہمیں بیٹھنا بھی نہیں ہے. اچھا ہم والدین ہی کو سمجھا رہے ہیں نا کہ آپ کی ضد اور آپ کی انا اور آپ کی اس وجہ سے, کیونکہ وہ جس کا میں کیس ڈسکس کر رہا ہوں نا, والد صاحب نے یہی حرکت کی تھی کہ نہیں بیٹھ کر بیٹا ہے, یہ ہے, وہ ہے. کوئی مجھے شاید میرا خیال ہے دنوں لگے الگ الگ سیشن کے اندر. اللہ کا شکر ہے, رب کا کرم ہے. اچھا اس میں بھی یہی ہے نا کہ اگر اپنی مرضی سے شادی کر لی تھی تو یہ لوگ بڑے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اگر خود کرا دیتے ہیں تو پھر وہ بیٹھ کے صلح وغیرہ بھی کروا لیتے ہیں. تو اگر کسی نے اپنی مرضی سے شادی کر بھی لی تھی تو اس نے کوئی مطلب کوئی حرام کام تو نہیں کیا, نکاح کیا تھا, جائز پہلے کئی حرام کام ہوئے ہوں گے, ناجائز کام ہوئے ہوں گے, ملنا جلنا, تحفے تحائف جو بھی ہے, مطلب وہ ہم چونکہ یہ مذہبی چینل ہے, اسلامی چینل ہے, ہم کبھی بھی اس چیز کو پروموٹ نہیں کریں گے, فیور نہیں کریں گے, رائٹ. بٹ ہم ورس کم ٹو ورس چلتے ہیں, ہم ایک اس پر سچویشن پہ چلتے ہیں کہ شادی ہو گئی,
اب ہو گئی ہے, اب انہوں نے ایک جائز طریقے سے نکاح کر لیا نا, اب نکاح کر لیا, اب وہ آپ کی بہو تو ہو گئی, جبکہ اور کوئی شرعی خرابی نہیں ہے, تو اب آپ دل برا رکھیں اور ان کو قبول کر لیں. آپ یہ بھی کہتے ہیں ضد چھوڑ دیں, ضدی مت بنے, والدین ضدی بن جاتے ہیں. ہاں بن جاتے. وہ والدین ضدی نہ بنے اس پہ بھی تو کچھ کہیں. اور شادی سے پہلے کیا بولا آپ نے بہت کم بولا. کتنا ہوتا, باقی آپ نے بول دیا. حاجی صاحب شادی سے پہلے بھی کچھ بات کریں نا. جی. پرانی جنریشن پہ تو ان کی غلطیاں تو آپ دکھا ہی نہیں رہے, ضدی ہو جاتے ہیں, اپنی مرضی تھوپ دیتے ہیں کہ نہیں یہیں کرنا ہے, تم نے یہیں پڑھنا ہے. یہ پرانی جنریشن بھائی صاحب ایک ایڈ کروں گا, بے روی کی طرف معاشرہ جو جا رہا ہے, کیوں جا رہا ہے؟ ضد کی وجہ سے کہ نہیں شادی, جو آپ نے کہا کہ نا گھومنا پھرنا ہوا ہوگا, گفٹ کے تبادلے ہوئے ہوں گے, فون پہ باتیں ہوئے ہوں گی, یہ سب یہ بھی ہوتا ہوگا, لیکن کہیں یہ نہیں بھی ہوتا ہوگا. لڑکا لڑکی نے پسند کیا, اب ہے نا بڑے جو ہے وہ اسی بات پڑے ہوئے, نہیں یہاں پہ میں تو رشتہ دار میں ہی کراؤں گا, یا میں اپنے دوست سے کرواؤں گی, یا میرے بھائی کے بیٹی سے ہوگی تو میرے بھائی کے بیٹے سے ہوگی. وہاں پر انہوں نے دونوں نے پسند کیا, اب آپ ہی ان کو اسپیس دے رہے ہیں کہ تم لوگ باتیں کرتے رہو, تم لوگ تحفے تحائف دیتے رہو, اینڈ پہ ہے نا پھر اگر نہیں مانیں گے تو کورٹ میں ریچ کر لو. لیکن وہ ارے پسند کیا ہے تو بھائی فوراً ان کی پسندگی کو وہ قبول کرتے ہوئے فوراً شادی کریں. بھائی دو باتیں بیان کی ہیں, اگر پسند کیا ہے, پیج لڑ گیا ہے اور کوئی شرعی خرابی نہیں ہے, تو والدین سے یہی درخواست ہے کہ اب دل بھرا کر کے نبھا لو. والد کی ریپوٹیشن صحیح نہ ہو تو کیا کرے؟ وہی بات ہے نا کہ وہ پھر اپنے بچے کو سمجھائے گا کہ بیٹا پرابلم یہ ہے, نہیں مانا تو اب وہ کوشش ہی کر سکتا ہے, کیا پھر کر سکتا سیلنڈر ہو جائے. سرنڈر نہ ہونا نہیں ہوتا, مگر پھر کوشش جاری رکھے, میں تو یہی کہوں گا کوشش جاری رکھے, اور اس میں بچے کو بھی باغی بھی نہ ہونے دے. حاجی آصف, اگر بندہ سنبھالنا چاہے نا, باپ اگر اولاد کو سنبھالنا چاہے کسی بھی طور پر, اور اس کا ذہن ہے کہ میں نے حکمت اور مصلحت کے ساتھ اپنے بیٹے کو سیٹ کرنا ہے, باپ تو ہوتا ہی باپ ہے نا یار, بیٹا میں آخر ہوں تو تیرا باپ نا, یہی بولے گا نا یار. نہیں ایسا, عورت بھی تو عورت ہی ہوتی ہے, ہاں پھر وہ کیا کریں, کیا کریں, مجبور ہے. عورت کے آگے اس کی ایک محبت ہے, وہ چاہتا ہے یہی کرنی ہے, بالکل یہ ہے, یہ یہی کرنی ہے. مرد کی کمزوری ہے کہ وہ عورت اور شہوات پر برداشت کرنا دشوار ہے, انسان کمزور بنایا گیا ہے, اور اس کمزور کی شرح تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ وہ عورت اور شہوات پر صبر نہیں کر پاتا, برداشت نہیں کر پاتا. یہ قرآن اس کی تفسیر بیان کر رہا ہوں میں آپ کو. یہ جو چیزیں نا, اس پر باپ کو بھی سمجھنا ہے کہ یہ اس وقت جس میٹر میں انوالو ہو چکا ہے, وہاں میری ضد یا میری زبردستی یا میرا اس طرح کا پریشر میں ڈالنا یہ اس کو نہیں نکالے گا. اس کو ٹائم گین کرنا پڑے گا, اور حکمت عملی اور مسئلہ کے ساتھ. آپ بھی ایک کیس میرے پاس لے کر آئے تھے, ایک کیس آپ لے کر آئے تھے, اور آپ نے مجھ سے ڈسکس کی تھی, میں نے کہا تھا ٹائم گین کریں, وہ بیٹی کا مسئلہ تھا کسی کی, ٹائم گین کریں, ٹائم کے ساتھ انشاءاللہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی. تو بعض جگہوں پر جو نا یہ والد جو ہوتا ہے نا, والد بڑا ہی حکمت والا, مصلحت والا, دیکھو جو نہیں اختیار کرتے ہم انہیں سے تو بات کر رہے ہیں, جو کر رہے ہیں ہم ان سے تھوڑی بات کر رہے ہیں کہ باپ اگر گھر نہیں سنبھالے گا تو کون سنبھالے گا. باپ کا کام ہوتا ہے. بیٹے بعض اوقات غلطیاں کرتے ہیں, بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں, باپ نے ہی ان سب کو لے کر چلنا ہوتا ہے. بیٹیاں غلطیاں کرتی ہیں, بیٹے غلطیاں کرتے ہیں, اس جنریشن میں کرتے ہیں. بلکہ میں نے کئی دفعہ یہ کہا ہے, آپ کی جنریشن کے بارے میں بھی کچھ میں نے کہا ہے, شاید ہماری آپس میں بات ہوتی تھی کہ میری عمر اگر 57 سال کی ہے, تو اگر میرا بچہ کوئی ایسا اٹیمپٹ کرتا ہے تو میں یہ نہیں دیکھوں کہ آج میں ایسا ہوں تو میرا بچہ ایسا کیوں کر رہا ہے. میں دیکھتا جب میں 22 سال کا تھا تو میں کیا کرتا تھا, میں 25 سال کا تھا تو میں کیا کرتا تھا, میں وہ ٹائم یاد کرتا ہوں. ٹھیک ہے, پھر مجھے ایسا لگتا ہے بعض اوقات میرا بچہ ولی ہے. ایک کمپیریزن کے تو بھائی ایک عمر ہوتی ہے نا, اس عمر میں یہ حکیم لقمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے ارشادات میں کہیں بیان کیا, میں نے پڑھا ہے کہ اگر کسی سے غلطی ہوئی ہے تو وہ اس کو پہلے اپنی جگہ پہ اس کو رکھ کے دیکھے کہ اگر میں ہوتا تو میں کیا کرتا. اس کی غلطی کو ریئلائز کرنا, اس کی غلطی کو سمرائز کرنا, اس کی غلطی کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. یہ والدین کو کرنا چاہیے. اچھا, آپ اسپیس دینے کا جو کہہ رہے ہیں کہ اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ اگر آ گیا ہے والد کے پاس تو وہ اس کو تھوڑا سا چلائے اور سمجھانے کی کوشش کرے, تو یہ اس پورے پیریڈ کے اندر وہ جو لڑکا لڑکی بنا نکاح کے اگر بات کر رہے ہیں, مل رہے ہیں, تو پھر اس کا گناہ باپ کو بھی ملے گا. شریعت اجازت نہیں دے نا. دیکھو وہ تو مکلف ہے نا, وہ تو کہہ رہا ہے میرا نکاح کرا دو نا ابو سے, لیکن وہ ابو کہہ رہے ہیں کہ نہیں, اب اس کا ابا صحیح نہیں ہے تو فلانا نہیں ہے, تو وہ ٹلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا پتا کہ اس کے سر پہ محبت کا بھوت اتر ہی جائے.
لیکن وہ تو اترنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اتر ماں جائے. باپ کے جب آنکھیں کھلے گی, جب وہ کوئی ہے نا لڑکا یا لڑکی ہے نا وہ پلس لے لے گی, کوئی وہ نیند خودکشی کی کر لیں گے. اینڈ جو ہے نا خودکشی کر لے گی, جب اور خودکشی وغیرہ پہلے تو- مان لیتے تو اچھا تھا, پھر آپس میں میرا تو معاف کرے, ہاں غلط اگر کوئی چیز آپس ہو میں گئی. کوئی ایسا ہو گیا, لیکن صرف یہی اصل سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر والدین کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی شرعی یا بعض اوقات معاشرتی اور شرعی بہت بڑی خرابی ہوتی ہے جس میں ہم والدین کو پریشرائز نہیں کر سکتے, لیکن حاجی صاحب 24 گھنٹے کسی بھی بچے کی چوکیداری کون کر سکتا ہے؟ کوئی بھی ماں سمجھایا باپ جا نہیں کر سکتا سکتے. ہے, سمجھایا جا سکتا ہے. کوئی یہی کر رہا سمجھایا جا سکتا ہے, اور وہ بھی اگر دیکھیں, احتراماً اس نے سمجھ لیا تو ٹھیک ہے. شریعت کا ایک اصول ہے طاقتور, کہ آپ نے اپنی طاقت بھر کوشش کی بچانے کی, سنبھالنے کی, ختم. ویسے اللہ نہ کرے بیوی بے پردہ گھوم رہی ہے تو شوہر کا کام ہے طاقت بھر, یعنی جتنی اللہ نے اس کو طاقت دی ہے سمجھانے کو اتنا سمجھائے گا. اگر وہ نہیں سمجھتی تو اس کو مارے گا پیٹے گا تھوڑی. اسی طرح دیگر چیزوں میں دیکھیں کہ بھائی بندہ کسی کو گناہ کرتے دیکھتا ہے تو وہ اس کو طاقت بھر ہی سمجھا سکے گا نا, کہ بھائی جتنی میں سمجھانے کی سکت تھی, طاقتیں میں نے سمجھایا. اب اگر وہ نہیں سمجھا یا کوئی نہیں سمجھ پا رہا تو کم از کم وہاں یہ خود کو عند اللہ بری ذمہ کرنے پر کوشش کر رہا ہے کہ میں اللہ کے نزدیک بری ذمہ ہو جاؤں کہ یا رب کریم, میں نے جو مجھے تو نے جو طاقت اور جو مجھے تو نے دیا, میں نے اپنے حساب سے میں کوشش کر لی, مگر مولا میں کامیاب نہیں ہو سکا. معاملہ پہ رب کے سپرد کر دے گا اور کیا کرے گا. کیا کرائٹیریا ہے آپ کا کہ اگر مثال بیوی پردہ نہیں کر رہی ہے یا اگر کوئی بچہ کسی نیگیٹو ایکٹیویٹی میں ہے تو وہ اس کا کیا کرائٹیریا ہے کہ وہ کس طرح سے سمجھا, حد تک وہ اس کو شریعت- ذہنی ٹارچر کرے جا رہا ہے, جس بیوی حد کو تک ذہنی ٹارچر کر رہا ہے. بلال بھائی, جس حد تک شریعت نے عورت کی بے شرمی بے حیائی کو کنٹرول کرنے کے لیے جس حد تک سختی کرنے کی اجازت دی ہے وہ اس حد تک ہی جائے گا, اس کے آگے نہیں جائے گا. یہی طاقتور ہے. بے پردے کی کر رہی جو تو ہے نا, اس کو آپ نے بولا مارے گا تو نہیں مارے گا, کیوں نہیں, شوہر ہے مار سکتا ہے, ورنہ کیا دیوس بن کے گھومتا رہے. دیوس تب ہوگا کہ جب وہ اس کی اس بے شرمی بے حیائی پر خوش ہے, راضی ہے, اور اس کو روکنے کی کوشش نہیں کرتا سمجھنے کو, تب وہ دیوس ہوگا, ادروائز دیوس نہیں ہوگا. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ایک شریعت نے شوہر کو بھی ایک سختی کی لمٹ دی ہے کہ بھئی اس حد تک تم سمجھاؤ, ماں کو سمجھاؤ, بہن کو سمجھاؤ, بیٹے کو سمجھاؤ, بیٹی کو سمجھاؤ. اچھا, بیوی شوہر کو سمجھائے گی. اللہ کی نافرمانی پر راضی رہنا نہیں ہوتا, اللہ کی نافرمانی پر دل میں برا جاننا ہوتا ہے اور اپنی طاقت بھر اس کو روکنے کی کوشش کرنی ہوتی ہے. اب اگر وہ نہیں روک پاتا یا نہیں سمجھ پاتا یا نہیں سمجھ پاتی تو ٹھیک ہے, معاملہ اپنے رب کے سپرد کرے. خبر سب کی الگ الگ ہے. قیامت کے دین کے حساب کتاب کے معاملے میں وہ سمجھ لے گا کہ یار مطلب کہ میں نے تو اپنے طاقت پر کوشش کی, لیکن اب نہ سمجھے تو کیا کر سکتے ہیں. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں. آصف بھائی نے ایک بات بولی تھی نا, جین زی, جین الفا, اب جین بیٹا, اس کی بات کی تھی. جین زی نے تو وہ فیس کر لیا. اگر ایک مولوی ہے تو اس نے اپنے بچے کو مولوی ہی بنانا ہے. وہ جین زی کے ساتھ ہو چکا. مولوی صاحب نے 15,000 20,000 پہ اپنا گزارا کرا, مسجد کے کمرے میں رہے, بچے کو بھی وہیں رکھا, اور اس کے بعد انہوں نے اسی روش پہ بچے کو چلا لیا. وہ جین زی تو بھگت چکی. جین الفا کے ساتھ ایسا نہ کیا جائے. اب مولوی طبقہ بھی یہی چاہتا ہے کہ میرا بچہ, میں مولوی ہوں تو میرا بچہ بھی مولوی رہے. تو بھائی آپ اب 30-40 ہزار روپے میں گزارا ممکن نہیں ہے اس کے لیے, اس کو کچھ اور کرنا ہے. اب لیکن آپ ڈاکٹر نہیں چاہتا ہے کریں کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے, انجینئر چاہتا ہے میرا بیٹا انجینئر بنے, پی ایچ ڈی چاہتا ہے میرا بیٹا پی ایچ ڈی کرے. تو اگر ایک عالم چاہتا ہے کہ میرا بیٹا عالم بنے تو پرابلم کیا ہے؟ پیسے ہے نا, پیسے پرابلم کہاں ہے؟ پیسے پروفیشن میں تو نہیں ہے, پیسے میں پروفیشن میں نہیں ہے نا. نہیں ہوگا. تو آپ جو اس وقت جو جین زی کے نمائندے بنے ہوئے ہیں تو اب اس پرابلم کو حل کرائیں نا مذہبی لوگوں کی. یہ تو مذہبی لوگ خود پرابلم اپنی حل کریں گے نا. وہ اپنے بچے کو اسکل سکھوانے کی طرف کیوں نہیں مائل کر رہے, یا وہ سیکھنا چاہ رہا ہے. سب کو اسی اسکل کی طرف لے جائیں گے تو عمار بھائی مسجد کون سنبھالے گا؟ آپ کو شریعت کے مسئلے کون بتائے گا؟ آپ کو تراویح میں, ابھی آج اس وقت آپ رمضان میں ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو آپ کو تراویح سنانے کے لیے انجینئر چاہیے, ڈاکٹر چاہیے کہ حافظ چاہیے؟ ڈاکٹر حافظ بھی ہو سکتا ہے, انجینئر حافظ بھی ہو سکتا ہو ہے. سکتا ہے. کتنے, ان کا ادارہ الگ بنے گا. کتنے انجینئر, کتنے ڈاکٹر ہیں جو حافظ ہیں, کتنے پی ایچ ڈی اسکالر ہیں جو حافظ ہیں؟ نہیں ہے, اتنے نہیں ہیں, نہ ہونے کے برابر. کیا ان سب سے آپ مسجدیں بھر لو گے آپ؟ یہ جو پرابلم ہے کہ بھائی ان کی تنخواہ کم. اب تھوڑا سا آپ مجھے ایمانداری سے جواب دیجیے گا کہ 25-30-40 ہزار روپے جو بھی ایک مولانا کو مل رہے ہیں, ٹھیک ہے, جو بھی مل رہا ہے, اگر وہ 12 گھنٹے کی اپنی کوئی بھی سروس بناتا ہے ایک مذہبی آدمی تو بھی 80,000 90,000 روپے یا لاکھ روپے یہ بنا لیتا ہے. یہ آج کی 2026 کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. امامت سے 25-30-40 ہزار روپے بن جائیں گے, کہیں تدریس سے 25-30-40 ہزار روپے بن جائیں گے. اگر کیونکہ عام آدمی بھی 10-12 گھنٹے کی تو کوئی نہ کوئی سروس کر ہی رہا ہوتا ہے نا. امام کی تو سروس 2.5 گھنٹے کی ہے تقریباً نماز پڑھانے کی.
ٹھیک ہے, 2.5 گھنٹے کے 40,000 روپے کس کو ملتے ہیں؟ امام کو ملتے ہیں. 30,000 روپے 40,000 روپے کس کو ملتے ہیں؟ امام کو ملتے ہیں. اگر وہ اپنی دیگر جو علمی جو اس کی جو اگر قابلیت صلاحیت ہے تو 40-50 ہزار روپے سے زیادہ 80-90 ہزار روپے یہ آج کے دور میں 2026 میں بھی وہ بنا لیتے ہیں. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, جس طرح کے آپ کہا کہ مولانا یا مولوی جو بھی ہے کہا, یہ کتنے گریجویٹ ہیں جو 40-50 ہزار روپے لاکھ روپے کما رہے ہیں؟ بے روزگاری زیادہ ہے. آپ مجھے شاید کوئی ایک مذہبی عالم, کوئی ایک اچھا عالم, نارمل عالم جو چلو بہت ہی زیادہ ہائی فائی نہیں ہے, شاید ایک ثابت نہیں کر سکو گے جو بے روزگار ہو. آپ مولوی کی بات کر رہے ہیں تو ظاہر ہے جی جی ہے نا کہ نا آپ یہ ریشو بتا دیں, رگے مولویت بھری ہے. ریشو بتا دیں کہ کتنے مولویوں نے باعمل عالم دین جو ہے انہوں نے کتنے ریشو ہے جتنے خودکشی کی. ڈاکٹر خودکشی نہیں کرے گا, انجینئر خودکشی نہیں کرے گا, جس کے پاس اسکل ہوں گے وہ خودکشی نہیں کرے گا. جس نے دنیا کو خوش رہنے کے لیے اسپیچز کیے نا, ان کی سوسائڈ ثابت ہے. جنہوں نے جینے کے طریقے بتائے نا, ان کی خودکشیاں ثابت ہیں. یہ پتہ ہے ان کا تھوڑا سا میں سمجھ سکا ہوں, یہ کنفرم کریں گے کہ رائٹ ہے یا رانگ, کہ نا آپ لوگ جو ہے نا زیادہ تر مولوی حضرات وہ ہے نا صرف دین کی تعلیم کی طرف راغب کر رہے ہوتے ہیں کہ عالم بن جاؤ, حافظ بن جاؤ, قاری بن جاؤ. بہت کم سننے میں آتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ یہ پلس کریں کہ آپ حافظ تو بنو لیکن آپ ہے نا انجینئر بھی بنو, آپ قاری تو بنو اس کے ساتھ ڈاکٹر بھی بنو, آپ عالم تو بنو اس کے ساتھ سائنٹسٹ بھی بنو. یہ بہت کم سننے کو ملتا ہے. تو یہ دونوں کریں نا. مجھے بہت کم سننے کو ملتا ہے کہ آپ ڈاکٹر تو بنو مگر عالم بھی بنو, آپ انجینئر تو بنو مگر عالم بھی بنو, پی ایچ ڈی تو کرو مگر عالم بھی بنو, آپ پائلٹ تو بنو مگر عالم بھی بنو. یہ تو مجھے سننے کو ہی نہیں ملتا. تو آپ کیا بدلہ لے رہے؟ بدلا نہیں رہے. میرے پاس لاہور کے اندر فیضان مدینہ کانا 9 میں کالج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ تھے, بھرا ہوا تھا فیضان مدینہ, بھرا ہوا تھا, ہزاروں اسٹوڈنٹ جمع تھے. میں نے اسٹوڈنٹ کو یہی کہا, آپ کہتے ہیں کہ دنیاوی تعلیمی یافتہ امام ممبر و محراب پر ہو, میں اس کو کب میں گریجویٹ کراؤں گا اور میں اس کو پی ایچ ڈی کرواؤں گا. آپ نے کیا ہوا ہے نا, آ جاؤ 6 مہینے میں آپ کو امامت کورس کرا کے میں آپ کو امامت کا حل بنا دیتا ہوں, ممبر و محراب سنبھالو, چلو آ جاؤ. ایجوکیٹڈ پرسن جو آپ اصل میں آپ کو ایجوکیٹڈ اس طرح کا ایجوکیٹڈ پرسن ممبر و محراب پر چاہیے نا, تو آلریڈی پڑھا ہوا ہے, خالی اس کو 6-7 مہینے کے اندر میں امامت کورس کروا دیتا ہوں, ختم ہو گئی بات. بے روزگار نہیں رہے گا, میری گارنٹی. اس کو فائل لے کر نہیں گھومنی پڑے گی, کسی جگہ پر فائل رکھے گا وہی 40-50 ہزار روپے. اب جب وہ ملک چھوڑ کے جاتا ہے تو آپ کو پرابلم, وہ ماں باپ سے دور ہو گئے, وہ رشتوں سے دور ہو گئے, تو بھائی وہ کیا کرے؟ اس بندے کو تو آپ نے پھنسا دیا ہے. عمر بھائی ایک تو یار دیکھیں جواب ان کو دینے, اب ہر سوال کا ہے نا جو بھی سوال کر رہے میرا ایسا لگتا ہے آپ ان کی ترجمانی بھی کرتے ہیں. دو گے یار. بالکل بالکل, مجھے بھی ایسا ہی لگا. اب تک کے جتنے پروگرام سوال کیے میرے منہ پہ کر رہے ہو, جواب حاجی صاحب دے رہے ہیں, ادھر دیکھو نا یار, میں نے کیا قصور کیا ہے. اتنے مولوی میں نے بھی ایسے دیکھے ہیں کہ جو لاکھ روپے سے زیادہ ہی کما رہے ہیں اور بڑی زبردست زندگی گزار رہے ہیں. ارے 1% 2% ہوں گے بھائی, اس معاشرے میں جی رہے ہیں آپ. 1% 2% مولوی ہوں گے بھائی جن کی آپ بات کر رہے ہیں, اور باقی جو 98% کا ریشو نکال کے دیکھیں نا تو آپ کو اسی طرح مل رہا ہے جس طرح میں آپ کو بات کر رہا ہوں. بالکل درست. جو پڑھے لکھے طبقہ ہے نا جو یہاں سے ملک چھوڑ کے جاتا ہے, تو پھر انہی مولوی حضرات کو پرابلم ہوتی ہے کہ والدین سے دور ہو گئے. اور بھائی وہ تو اپنا فیوچر بنانے گیا ہے, کمانے گیا ہے, آپ کیوں نہیں جانے دے رہے اس کو؟ آپ مولوی ہو, کیا ہوا؟ جواب نہیں ہے. دیکھیں میرے مولوی ہونے یا نہ ہونے کا کوئی فرق نہیں ہے. یس اور نو پلیز کہہ سکتے ہیں نا. تو آپ مطلب اچھا نہیں کما رہے؟ الحمدللہ. میں آپ مولوی ہوتے ہوئے آپ کی پروفیشن کیا ہے؟ اصل میں ان کی مولوی سے مراد داڑھی نہیں ہے. اچھا, سارا پرابلم یہ ہے کہ یہ گفتگو جو کر رہے ہیں یہ اتنی زیادہ پسندیدہ نہیں ہے, کیونکہ علماء نہیں ہوں گے, حافظ نہیں ہوں گے تو ہمارا جو اسلامی نظام ہے وہ پورے کے پورا ڈسٹرب ہو جائے گا. اس کو شاید ہماری جنریشن سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. جس طرح معاشرے میں ڈاکٹر ضروری ہے نا, ڈاکٹر بہت ضروری ہے معاشرے کے اندر, لیکن اس سے زیادہ ضروری آپ کو علماء اور امام ملیں گے. ہر علاقے کے اندر اگر کلینک ہے تو ہر علاقے کے اندر مسجد بھی ہے. آپ کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ کسی بھی اس ہاسپٹل کے اندر یہ نہیں کہتے کہ یہاں سب سے بڑا اسپیشلسٹ کون ہے, فلاں ہے, اس کو بلانا میرے بچے کے کان میں جان دینی ہے. اب داڑھی والے کو تبھی بھی یاد کرتے ہیں. آپ کے والد صاحب کا انتقال ہاسپٹل میں ہو گیا, اب یہ نہیں کہتے یار یہاں جو سب سے بڑا سرجن تھا وہ کون ہے, بھائی فلاں ہے. جب میرے والد سے جنازہ پڑھانا ہے اس کو لے آئیں. طلاق کا مسئلہ ہوتا ہے تب بھی آپ کو چاہیے. یعنی زندگی کے ان تمام تر نشیب و فراز میں خوشی سے لے کر غم تک یہی فرض چاہیے جس کو آپ مولانا یا مولوی کا نام دے رہے ہوتے ہیں. پرابلم جو ان کو ہے نا وہ ہے کہ ان کی سیلری کم ہے, ان کی آمدنی کم ہے. ان کو شاید میرے کو نہیں لگتا کہ ان کو اس پروفیشن اس فیلڈ سے ان کو پرابلم ہے, ہونی بھی نہیں چاہیے ایک مسلمان کو. پرابلم یہ ہے کہ ان کی آمدنی کم ہے
تو آمدنی کو صحیح کرنے کی ذمہ داری سوسائٹی کی ہے نا بھائی, کہ جب سوسائٹی کو یہ بات پتہ ہے کہ یہ طبقہ یا یہ وہ پروفیشن ہے جو ہمارے معاشرے کے لیے ایسا ہے کہ اس کے بغیر ہم جی نہیں سکیں گے. آپ کے بچوں کو قرآن کون پڑھائے گا, آپ کو نمازیں کون پڑھائے گا, آپ کو تراویح کون پڑھائے گا, آپ کو حرام حلال کے مسائل کون بتائے گا. یہ سارا کرنے کے لیے ان کو پڑھنا پڑتا ہے. جس طرح کے یہ پڑھتے ہیں, آپ سب سے پہلے دارالعلوم کے مسائل تو حل کریں, آپ پہلے ان کے انسٹیٹیوشن کے مسائل تو حل کریں, اس کے بعد پھر ان کی تنخواہ. یہ تو سوسائٹی کا کام ہے نا, معاشرے کا کام ہے کہ ان تمام تو چیزوں کو حل کرے. ہم نے عہدے دار اور جو آپ کہیں کہ اتھارٹیز ہوتی ہیں ملک کی, میں نے ان سے ڈائریکٹ جا کے بات کی ہے کہ جس طرح آپ ایک بناتے ہیں کہ کم از کم تنخواہ اتنی ہونی چاہیے, تو جو مذہبی لوگ ہیں, امام ہیں, ان کو بھی اس میں شامل کیوں نہیں کر لیتے کہ کم از کم اتنی ہونی چاہیے, کیوں نہیں آپ کرتے. مگر جس طرح مسئلہ یہ ہے عمار بھائی کہ جس طرح دنیاوی تعلیم میں باصلاحیت تو قابل نہیں ہوتا, اس کی آمدنی بھی نہیں ہوتی, اور جو قابل و باصلاحیت ہوتا ہے اس کی آمدنی ہوتی ہے. دینی معاملے میں بھی جو باصلاحیت ہے, جس نے صحیح پڑھا ہے اور قابل ہے, اس کو آمدنی کا ٹینشن نہیں ہوگا. یہ میں آپ کو بالکل بتا, میری فیلڈ ہے. آپ نے نا دین کو صرف داڑھی سے منسوب کر دیا نا, کہ آپ نے ایک جگہ فرمایا کہ یار کسی کو ہے نا آپ کے بچے کو اذان دینی ہو کوئی داڑھی والا چاہیے, کوئی نا امام نماز پڑھانی تو داڑھی والا چاہیے, نماز جنازہ پڑھانی تو داڑھی والا چاہیے. مطلب آپ کو بغیر داڑھی والا اگر علم رکھتا ہے تو اس کو کیا اذان دینے کی اجازت نہیں دیں گے؟ اذان دینے کی اس کو اجازت, امامت کی اجازت نہیں دیں؟ آپ ہی نہیں ڈھونڈو گے, نہیں امامت کی اجازت نہیں ملے گی. لیکن اذان اگر وہ دے دے تو اس کو بچے کا اذان تو دینا ناجائز نہیں ہوگا اس کا, لیکن ہمارا معاشرہ ہی اس کو قبول نہیں کرے گا. اسی وجہ سے تو اسپیس بڑھتا جا رہا ہے صاحب. آپ اسپیس نہیں بڑھ رہا, یہ ہماری خوبصورتی ہے کہ آج الحمدللہ دین و مذہب کو اتنا سمجھا جا رہا ہے کہ یہ ہو دین و مذہب کی علامت. ہر ایک کو ڈاکٹر بھی تو بنا کر نہیں لے آتے, ہر کوٹ پہنے والا بھی ڈاکٹر تھوڑی ہو جائے گا, ہر کالا کوٹ پہنے والا وکیل تھوڑی ہو جائے گا. آپ بھی تو دیکھ بھال کے لے کر آتے ہیں نا اس طرح کی چیزوں کو. میں کلین شیف ہوں, ٹھیک ہے, اور ہے نا میں نے درس نظامی کیا, ٹھیک ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ نا وہ امامت کورس وہ بھی کیا, میں نے عالم کورس بھی کیا, میں نے تخصص فی الفقہ بھی کیا, ایک کوئی ٹرم ہوتی ہے. اب میں ہوں کلین شیف یا پوری داڑھی والا نہیں ہوں. آپ مجھے اسپیس کیوں نہیں دے رہے کہ یار شہزاد جا تو ہے نا یہ سب کچھ جانتا ہے, تو امامت کر لے, اذان دے دے, نکاح پڑھا دے. داڑھی منڈانا اور ایک مٹھی سے گھٹانا حرام ہے, تو اس کی وجہ سے وہ پھانسی کے مولین ہوگا, اس کو امامت کی اجازت نہیں دی جائے گی. شربت آ جاتا, کچھ شیر خورما آ جاتا, تو ابھی یہ سب کچھ بولنا پڑ رہا ہے. اچھا یار یہ آئین جی جو شوگر آپ کی جو شوگر لیول ہے نا وہ پہلے لو تھی, میں نے کھجور سے 1 گھنٹے کا سپورٹ دیا اس کو, پھر لو ہو گئی. تو وہ جو برتن میں کچھ اور بھی لوازمات ہیں مہمانوں کو پیش نہیں کرنے, انکل میں لے لوں کیا؟ آپ لے لیں, آپ بیٹا آپ جو دل کرے کھاؤ. عید کا سماں ہے, کچھ کھاتے پیتے چلتا رہے تو اچھا رہے گا نا, تھوڑا سا انرجی بوسٹ ہوتی رہے گی. اچھا وہ بالکل الگ کے سجاتے ہیں. آج امی کی بزرگ دیکھے پلیٹ اس کے ہاتھ میں رکھے کھجور اٹھا کے کھا لی. اب مثال کے طور پہ کسی کے یہاں پر مہمان تو آ گئے, عید کا دن ہے یا کوئی اور ایونٹ ہے, اب مہمان آنے کے بعد مہمان اپنا یہی ذہن بنا لے کہ میں یہاں آیا ہوں تو چائے پی کے کھانا کھا کے ہی جاؤں گا, بھلے سامنے والے کی حیثیت ہے یا نہیں ہے, یا سامنے والے کے ساتھ کیا پرابلم ہے, اس کی اپنی گھر والی بیمار ہے, اس کی اپنی بیوی بیمار ہے, یا کچھ بھی اس طرح کا ایشوز. اچھا پھر نا وہ روایتیں سنانے لگ جاتے ہیں کہ مہمان تو رحمت ہے, تو مہمان آتا ہے تو رحمت لاتا ہے, مہمان اپنا نصیب خود لاتا ہے, تو بھائی آتے ہوئے 1 کلو مرغی بنوا کے لے آتے, وہ پکا کے دے دیتا آپ کو. اس طرح کی بات کرنا اور وہ جو میزبان کے اوپر لوڈ ڈالنا, اس کے حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے؟ دیکھیں چائے اور پانی اس طرح مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی میزبان پہ لوڈ پڑتا ہے. کو پتہ یہ چچی بیمار ہے میری, یا کوئی پھپھو بیمار ہے, یا خالہ ہے میری امی بیمار ہے, یا میری وائف بیمار ہے, یا پتہ ہے کہ وہ اگر وہ عیادت کے لیے آیا ہے نا, اگر وہ عیادت کے لیے آیا ہے بطور مہمان بھی, اگر عیادت کے لیے آیا ہے تو وہ اس طرح کی کبھی بھی آپ سے ڈیمانڈ نہیں کرے گا کہ یار یہ کرو وہ کرو وہ کرو. یہ کیوں نہیں کرے گا ایسا؟ وہ جانے کے بعد ہوتا ہے میں گیا تھا مجھے کچھ پوچھا ہی نہیں. پانی وانی تو پوچھ ہی لیں گے نا, پانی میں تو کوئی مسئلہ نہیں. آن لائن کا دور ہے, ڈیلیوری منگوا لے, اور کیا ہے, کچھ نہ کچھ کرا کے مہمان کو ویسے خوش کرنا چاہیے. مطلب یہ اس کے اوپر اڑ جانا یا اس کے اوپر بعد میں لڑائی کرنا, یا جب وہ خود پھر مہمان بن کر آئے گا نا, نہیں ایسا کوئی بلال اگر ایسا کوئی اڑتا ہے تو ظاہر ہم اس کو یہ سمجھائیں گے کہ یہ آپ کو اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا, دل بڑا رکھنا چاہیے تھا. لیکن جب بھی کوئی مہمان آئے تو میزبان کو چاہیے کہ اس کی اپنی جو بھی حسب استطاعت ہے اس کی خاطر وغیرہ کرے کہ یہ اسلام و دین کو پسند ہے. اگر کوئی مہمان نوازی کرتا ہے گھر میں اور 10-15 ہزار روپے خرچ کرتا ہے, تو یہاں اس کا یہی ہوتا ہے کہ یار یہاں آئیں گے گھر میں وہی رش ہوگا,
تو یہ 10-15 ہزار اگر میں اپنی فیملی پر باہر لے جا کر خرچ کروں, یہ مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا اس میں اٹریکشن بڑھ گیا ہے. خاندان پہ خرچ کرنے کی بجائے وہ یہ پسند کر رہا ہے آج کل کہ یار میں ذرا باہر ہوٹلنگ کر لوں, گھر والوں کو بچوں کو آؤٹنگ پہ لے جاؤں, یہ 15-20 ہزار روپے کا جو میرا بجٹ ہے جو گھر میں رہ کر سب کو بلا کر خرچ کروں, میں اپنی فیملی کے ساتھ خود ہی انجوائے کروں. یہ جو آپ شاید مسعود بھائی جو بتا رہے تھے وہ اس طرح کا ہی ماحول بنا رہا ہے. مزہ بھی اسی میں آتا ہے, آؤٹنگ ہو جاتی ہے, تھوڑا ماحول چینج ہو جاتا ہے اور ورائٹی آف ڈشز مل جاتی ہے, ٹیسٹ چینج ہو جاتا ہے. اب روزانہ گھر کا ایک جیسا کھانا کھا کر کے وہ قورمہ بھی وہی بنے گا نا. یہ کہ اچھا ہے. میں اگر ایک چیز ایڈ کروں آپ کی اجازت ہو. تھینک یو بول رہے, آپ کی بات کی تائید کر دی عظیم صاحب. تھینک یو سو مچ. پہلے تو آپ بولے تھینک یو. پہلے بزرگ ملے جو نئی جنریشن کے لوگوں کو بات مان لی. اچھا یہ سب اس میں تھوڑا سا یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آج کل نا بڑا ایک ٹرینڈ سا بنا ہوا ہے نا کہ شادی کری تو بچے کو الگ کر دیا, شادی بھی مرضی سے کری یا چلو بچے نے کری, اس میں یہ نہیں ہے کہ ماں باپ کی مرضی ہے یا بچے کی مرضی ہے. اب شادی کر دی, اب وہ اسے الگ بھی کر دیا, اب وہ مرد کے اوپر نا کم عمری میں ہی زیادہ ذمہ داری آ گئی. جیسے 22, 23, 24 ابھی ایجوکیشن پوری ہوئی, شادی ہو گئی, اب کیا اسے گھر بھی دیکھنا ہے, اسے فیملی بھی دیکھنی ہے, اور 1 سال بعد بچہ ہو گیا اسے بھی دیکھنا ہے. تو مطلب بڑی تیزی سے جو ہے نا یہ ہمارے معاشرے میں آ رہا ہے کہ انڈیویجولس پیدا ہو رہے ہیں اور شادی کے فوراً بعد الگ. اور اس طرح کیا ہوتا ہے مرد جو ہے نا وہ ایک کمانے کی مشین بن گیا ہے. شروع سے ہی مردوں کا کام ہی یہ رہا ہے کہ وہ کمائے گا اور عورت گھر چلائے گی. اس کی اپنی زندگی نہیں ہے صاحب, جس کی یہ زندگی اسی کی تو ہے. مطلب یہ مطلب غیر شادی شدہ رہ کر بھی کیا زندگی گزارے گا؟ یہ جو ذمہ داری والی زندگی ہے وہ تو پھر وہ کیا آپ لوگ کیا جب کہتے ہیں وہ چھروں والی زندگی ہے. مطلب آج آفس جانے کا دل نہیں ہے تو بھائی نہیں جا سکتا, وہ نہیں جائے گا, وہ کیونکہ نہیں تو پیسے کٹ جائیں گے. نہیں تو وہ اگر نہیں شادی کرے گا تو بھی کیا گھر میں بیٹھا رہے گا؟ ماں باپ شادی والدین نے کرا دی نا کہ بھائی عمر ہو گئی شادی کر لو. اچھا ہے نا, کروا دی. اللہ نہ کرے اگر شادی نہیں کرے گا تو گناہوں میں پڑے گا. اچھا ہے نا والدین نے شادی کرا دی, خوش نصیب ہے جن کے والدین نے اوپر ہے کہ ان کی شادی کروا دی اور تھوڑا بہت مل جل کر کوئی خرچہ پانی اٹھا لیا. نکاح کرنے سے آدھا دن محفوظ ہو جاتا ہے. آدھے کے معاملے میں اللہ سے ڈرو, کیونکہ بندہ گناہوں سے بچ جاتا ہے, بیرا روی سے بچ جاتا ہے. دیکھیں نکاح کے بعد جنرلی طور پر آدمی رسپانسیبل بن جاتا ہے. آپ نکاح کی بات کر رہے ہیں, ہم میمن لوگ ہیں, ہمارے اس میں وہ بلکہ اور کمیونٹی میں بھی ایک وقت آتا ہے کہ والد بیٹے کو خرچہ دینا بند کر دیتا ہے. پتہ ہے کہ خرچہ نہیں دوں گا تبھی یہ کھڑا ہوگا, خرچہ دوں گا تو کھڑا نہیں ہوگا. اب بولے یار بات میں باپ خرچہ دینا, یہ اس کی بھلائی کے لیے کر رہا ہے. شادی بھلائی کے لیے کی جاتی ہے کہ اس کا گھر, اور ہمارے بڑوں نے تو یہ ہم کو سکھایا ہے کہ شادی اسی عمر میں کر لو کہ تمہارے بوڑھے ہونے سے پہلے بولے تمہاری اولاد جوان ہو جائے, یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. یہ جو مفلسی کا اور یہ رونا رو رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یار نا میں شادی کر لوں گا تو میں افورڈ کیسے کروں گا, ابھی تو میں اپنے پیروں پہ صحیح طرح سے کھڑا نہیں ہوا تو میرے ساتھ یہ ہو جائے گا, خرچے بہت ہے. پھر نکاح کرنے سے رزق میں برکت آتی ہے, تنگدستی دور ہوتی ہے, مفلسی دور ہوتی ہے. نکاح کرنے سے جی آنے والے اپنا رزق لے کر آتی ہے. میں ایک جنرل ایگزامپل, جنرل بات کر, بچے کا بھی یہ جتنے بھی آپ کیمرہ مین سب ہے, سب نے اپنی زندگی کا قصہ گزارا ہے. شادی سے پہلے آپ ایک کمرے میں رہتے تھے, بلکہ اس سے پہلے آپ ایک بستر پر سوتے تھے. ایک کمرے میں بھی 2 بستر ہوتے تھے جس پر آپ سوتے تھے. پھر ایک وقت آیا تھوڑا بہت آپ کی جب تھوڑی پوزیشن ہوئی تو آپ کو ایک کمرہ اور ایک بیڈ ملا. شادی سے پہلے آپ ایک ہی کمرہ اور ایک بیڈ کے اندر اپنی زندگی گزارتے تھے. جب شادی ہوتی ہے تو آپ کے پاس ایک باقاعدہ ایک فلیٹ آ جاتا ہے یا ایک بڑا کمرہ آ جاتا ہے اور کچھ آ جاتا ہے. یہ بڑھا, آپ وہی اکیلے ہو, آنے والا اپنا سامان لے. لیکن آہستہ آہستہ جب بچہ آ جاتا ہے, پھر ایک بچہ آ جاتا ہے, تو آپ دیکھیے گا کہ اس وقت 60-70 سال پہلے جو زندگی تھی, آج وہ زندگی اس گھر کے اندر یا اس چھوٹے سے کوارٹر کے اندر نہیں ہے, بڑھتے ایک فلیٹ یا ایک مکان کی حد تک آ گئی ہے. ضروری تھوڑی ہے صاحب, وہ تقریباً کے ساتھ ہے کہ وہ رینٹ پہ آ گیا, اپنا گھر بھی بک گیا, 20-25 لاکھ لگا دیے شادی رینٹ بھی تو کہیں سے پیسہ آ رہا تو رینٹ بھر رہا ہے نا, تو رینٹ میں قرضہ تو نہیں چڑھ رہا. مگر آپ یہ دیکھیے کہ آنے والا بیوی آئی اپنا رزق لائی, آپ میں کشادگی آ گئی, اولاد آئی اپنا رزق لائی, آپ میں کشادگی آئی. جیسے بچے آتے گئے آپ کی تو کشادگی آتی گئی ہے, اور آپ بڑھتے رہے, آپ کی آمدنیاں بڑھتی رہی ہیں. سب یہ تو دین کے آپ ایک بات بتا رہے ہیں, اس سے میں نہیں یہ تو نہیں کر رہا, تو دنیا کے اندر, لیکن بعض اوقات یہ اگر بظاہر اگر اس میں دیکھا جائے تو اس کا اپوزٹ بھی ہو جاتا ہے. کیا بالکل ریورس کرو کہ وہ شادی کر لی تھی, وہ اس سے پہلے اچھی خاصی زندگی چل رہی تھی, موبائل بھی چینج ہو رہا تھا, باہر آؤٹنگ بھی ہو رہی تھی. شادی کے بعد تو وہ بندے کی وہ زندگی تو وہاں یہ دیکھا جائے گا وہ کہیں کا نہیں رہا, وہ تو نہیں, وہاں یہ دیکھا جائے گا وہ کہیں کا نہیں رہا تو وہ گھر کا رہا یا گھر کا نہیں رہا.
اصل میں کہیں کا نہیں رام ہے نا، اس کے اپنے بھی کرتوت شامل ہوتے ہیں. اگر وہ ٹائم پر گھر سے نکل رہا ہے، ٹائم پر کام کر رہا ہے، ٹائم پر روزگار کما رہا ہے، ٹائم پر یہ سب کر رہا ہے، اللہ نے چاہا تو کبھی دکھ کا منہ نہیں دیکھے گا اس طرح کا. وہ بچے کہتے ہیں ٹھیک ہے اولاد آتی ہے اب، لیکن وہ اولاد اپنا نصیب بھی خود لاتی ہے، اللہ دیتا ہے تو سب کچھ ہوتا ہے. اب وہ اس نے اولاد کی لائن لگا دی کہ وہ مطلب 2 بچوں کے بھی اسکول کے پیسے نہیں تھے، وہ 4-5 کر دیے. مہنگائی بڑھ گئی تو ان بچوں کی وہ ایجوکیشن بھی رک گئی. نہیں تو اولاد جو بھی آئے گا اپنا رزق ساتھ لے کر آتی ہے. تو پھر وہ بظاہر تنگی کیوں ہو جاتی ہے؟ وہ پیمپر اس اتنے مہنگے ہو گئے، وہ اس جو کا اپنا معاملہ، گزر بسر ہو رہا اس تھا کا اپنا معاملہ دیکھنا ہوگا کہ وہ اسے کیا کیا عمل کر رہا ہے جس کی وجہ سے اس کے رزق میں تنگی آ رہی ہے. رشتے کاٹے گا، رزق میں تنگی آئے گی. جماعت سے نماز نہیں پڑھے گا، رزق میں تنگی آئے گی. جھوٹ بولے گا، رزق میں تنگی آئے گی. صلہ رحمی نہیں کرے گا، رزق میں تنگی آئے گی. گالم گلوچ کرے گا اور کئی اور گناہ کے کام کرے گا، یعنی گناہ رزق کو تنگ کر دیتا ہے. جب وہ خود ہی اس طرح کے کام کر رہا ہے، گناہ تو شادی سے پہلے بھی کر رہا تھا، اس وقت تو سیٹ تھا بندہ. نہیں سیٹ نہیں تھا، وہ اپسیٹ ہی تھا کیونکہ اور کئی گناہوں میں پڑا ہوا تھا. نکاح سے تو وہ گناہوں سے بچنے کی صورت اس کی پیدا ہو گئی تھی. نکاح کر کے لوگ خوشحال ہوئے ہیں. مجھے نہیں لگتا نکاح کر کے لوگ جو بدحال ہوتے ہیں نا، وہ اخلاقیات کی وجہ سے ہوتے ہیں، گھریلو حالات کی وجہ سے ہوتے ہیں. لیکن رسپانسبلٹی اگر کسی نے اٹھائی ہے پوری اور کر رہا ہے کام، الحمدللہ عورت بھی ساتھ دینا شروع کر میرے دیتی خیال ہے. سے اس پہ یہ بھی ہے کہ بیوی کی بے جا فرمائشیں اور بہت ساری چیزیں، اب آسائشیں ملنا، اور پھر اپنی چادر میں رہ کر عمار بھائی جیو گے نا، آپ کو دکھ اللہ نے چاہ تو نہیں دیکھنا. بھائی صاحب موبائل میں تو پتہ نہیں وہ کون کون سی چادریں دیکھ رہے ہیں، وہ فلاں نے یہ لے آیا، فلاں ڈمکا لے آیا، تو آپ تو مجھے کہیں لے جا نہیں رہے. آج کل یہ بھی تو مسائل ہے نا، ذرا آپ سمجھ نہیں رہے اتنی. ہمیں نہیں سمجھ رہا، میں صحیح بول رہا ہوں. ہم نے دنیا دیکھی کوئی نہیں ہے. ہاں نا، آپ پرانے زمانے کے، اب دیکھی ہی نہیں نئے ہے. زمانے کے. ہم تو پرانے زمانے کے، ہم تو زمانے کے، اس کا سکہ بھی یاد نہیں چل رہا. موبائل ہم تو زمانے کے لوگ اسمارٹ والا. وہ نوٹیں ختم ہو گئے نا جو ہمارے زمانے میں چلتی تھی. اب آپ کو تو 25 روپے مل جائے سب، ہمیں تو 5-5 ہزار روپے. تو ہم وہ 25 روپے کتنے خوش تھے. وہ دن آ جائے آپ کے پاس، وہ دل آ جائے تو کتنے مزے لگ جائیں ابھی گے. تو وہ بہن کو پکڑ کے مانگتی ہے کہ 5,000 سے کم میں لوں گی نہیں. یہ ہزاروں خواہش ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. صاحب یہ بہت نکلے میرے ارمان، بار بار بات لیکن چل کم رہی ہے نکلے. کہ شادی کے بعد الگ ہو گئے، شادی کے بعد الگ ہو گئے. تو پرانے دور میں بھی شادی کے بعد الگ ہوتے تھے، لیکن یہ جو کنیکشن جو ہمارا ہے نا، ماں باپ کی دعاؤں نے انہیں خوشحال رکھا. ماں باپ کنیکشن یہ چھوڑنا ماں شاید باپ کی یہ نظروں نے تو انہیں خوشحال رکھا تھا. وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ وفادار تھے، ان کے گھر بھی وفا کے ساتھ چلتے رہے. ماں باپ کے ساتھ بے وفائی کی، ان کے گھر بھی بے وفائی کا شکار ہو گئے. ماں باپ خوش، آپ کی زندگی میں دکھوں کا کام کیا. واہ، ماں باپ خوش نہیں ہیں، آپ کی زندگی میں سکھ کا کام کیا. ماں باپ سکھی، آپ سکھی. ماں باپ دکھی، آپ دکھی. اس کو ایسے بھی کر لیں، اولاد اگر خوش رہے گی تو ماں باپ بھی خوش رہیں گے، اور اولاد اگر دکھ میں رہے گی تو ماں بالکل باپ. صحیح ہے. تو اس میں ماں باپ کا بھی فالٹ نہیں، ماں باپ کا یہ فالٹ نہیں ہے. ماں باپ کی خوشی اولاد کی خوشی میں، لیکن ہر اولاد کی خوشی ماں باپ کی خوشی میں نہیں ہے. اگر اولاد خوش ہے نا، ماں باپ خوش ہیں، لیکن ہر ماں باپ کی خوشی میں اولاد خوش ہے. اولاد کا والدین کے ساتھ کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. اس طرح یہ اولاد اپنے ماں باپ کو دیکھ رہی ہے نا، یہ خود بھی ماں باپ بنی ہوئی ہے. یہ اس کو اس وقت پتہ چلے گا جب اس کی اولاد بڑی ہوگی نا. یعنی ماں باپ کی سوچ کیا ہوتی ہے اور ماں باپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں، یہ عموماً بندہ اس وقت سمجھتا ہے جب اس لیول پر آتا ہے. ایک عورت اپنی بیٹی کو تو خوش دیکھنا چاہتی ہے، لیکن اپنی بہو کو خوش نہیں دیکھنا چاہتی. یہ اس کی تربیت کی کمی ہے. یہ اس کی تربیت کی کمی ہے. دیکھیے، یہ بالکل آپ نے جو بات کی ہے، یہ ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے جو سوچتا ہے وہ داماد کے لیے نہیں سوچ رہا ہوتا، جو اپنی بیٹی کے لیے سوچا اپنی بہو کے لیے نہیں سوچ رہا ہوتا. بالکل یہاں تربیتی کمی ہے. یہاں سمجھایا جائے گا، سکھایا جائے گا، اخلاق درست کیے جائیں گے. پرابلم سارا یہ ہے کہ ہمارا ایک پروگرام ہے مدنی مذاکرے میں، بار بار یہ اس پر درس دیا جاتا ہے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں درس دیا جاتا ہے، مدنی چینل پر اس کا درس دیا جاتا ہے، سب بتایا سکھایا جاتا ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہر کوئی مدنی چینل دیکھتا نہیں ہے، ہر کوئی بات سنتا نہیں ہے. میں یہی کہوں گا کہ یہ جو ہم ڈسکشن کر رہے ہیں فیملی وائز یا اس طرح کی، اگر یہ ہمارے تعلیمی اداروں میں آ جائے، ہماری کالج یونیورسٹی میں آ جائے، ہمارے سلیبس میں آ جائے، تو آپ دیکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فرق ملے گا. کیونکہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت ہوگی تو فرق ملے گا. اب ماشاءاللہ آج مطلب کہ آپ کی ریکارڈنگ کی اینڈنگ چل رہی ہے اور اس وقت بہت پرزور مطالبہ شہزاد بھائی کا رہا ہے میزبان کے ساتھ، اور آخرکار میزبان نے اس پرزور مطالبے کے سامنے یہ کام کیا ہے کہ آپ کے لیے شربت کا انتظام کیا ہے. وہ ڈرائی فروٹ ڈھک کے رکھا تھا، ابھی انہوں نے شربت کا وہ جگ رکھا، گلاس نہیں رکھے. شوگر لیول کم ہو سمجھ رہے رہا ہیں؟ ہے. تو وہ تھوڑا سا یہ گلاس tragedy ادھر ہے ہے. بھائی، 1 درجن گلاس ہے، دو بھائی ادھر، پھر آئے سب کو دو. نہیں ان کو دو، چلو ان کو تو ضرورت ہے. شوگر لیول کہاں کا پرابلم. ادھر بتا دیتی ہوئی نہ نہ
शरबत आएंगे ज्यादा चीरिया हो। यहाँ पर एक बात है कि हमने तो शरबत पूरा कर लिया, आपने शायद एक आध सिप लिया है बस। मेजबान ने दिया, आपको ऐसा चीज थी नहीं तो मैंने एक घूंट ले लिया, लेकिन मुझे पता है कि ये शुगर भी बढ़ाता है और बेहतर नहीं है, नुकसानदेह है। जैसे अभी हम दावत की जो बात कर रहे हैं, तो एक जो बड़ी वजह वही जो मैंने अभी कही, शायद उस पर कलाम नहीं हुआ, कि मैं जो खर्च कर रहा हूँ तो मैं शायद इसलिए भी अवॉइड कर रहा हूँ कि ये जो 10-15 हज़ार रुपये मैं अपने खानदान को जमा करके खर्च करूँ, तो जो मैं बाहर एक लुत्फ ले रहा हूँ। दोनों की इम्पोर्टेंस तो है ना, खानदान खिलाने में भी एक इम्पोर्टेंस है और अपने बीवी बच्चों पर जो खर्च बंदा बीवी बच्चों पर करते हैं अफजल सदका है जी, कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब रिश्तेदारों के साथ शरीयत के मुताबिक कोई ऐसी चीज करता है तो वो भी सिले रहमी, और ये भी इंशाअल्लाह उसको सवाब तो दिलाएगा ना। इसको यूं मैं इसको सेकंड में ये कर रहा था कि एक जगह एक बात पड़ी थी कि एक स्टेट ब्रोकर था, तो उसने तो इश्तिहार देखा कि एक जो है वो बंगला जो है वो बिक रहा है, तो उसने देखा तो उसके आइटम लगाई है, तो उसने कहा एड्रेस लिया और निकला, वहाँ बेल बजाई, तो थोड़ी देर बाद एक बूढ़ा जो शख्स है वो आया, बाहर निकला, तो उसने कहा जी, तो कहा कि आपने इश्तिहार दिया, मकान बेचना चाहते हैं? तो कहा जी हाँ, आइए आइए आइए। तो वो लेकर उसको अंदर गया, ड्राइंग रूम में बिठाया, तो बातचीत शुरू की कि क्या नाम है आपका, कहाँ से आए ये वो। तो थोड़ी देर में एक बूढ़ी औरत जो है ना वो पर्दे में, वो भी जो है वो कुछ ट्रे लेकर आई, कुछ फल फ्रूट वगैरह सब थे, तो उसने उनको ये पेशकश किया कि आप लें इसमें से कुछ। खैर उसने थोड़ा बहुत लिया, तो कहा कितने गज का है? तो कहा वो सब बातें करेंगे, आप बताएं आपकी फैमिली कितने, बच्चे कितने, वो इससे अपना ये में बातचीत करने लगे। तो फिर उसने फिर दोबारा पूछा थोड़ा बहुत खा पी के कि बताएं तो सी आप कितनी डिमांड कर रहे हैं? तो कहा हमारी डिमांड है 5 करोड़ रुपए। कहा 5 करोड़ रुपए? ये तो 2.5-3 करोड़ रुपए की वैल्यू है इस एरिया में। कहा नहीं हमें तो 5 करोड़ का बेचना है। तो ये 5 करोड़ का तो नहीं बिकेगा। ठीक है फिर आपकी मर्जी। यूं करके उन्होंने आधा पौना घंटा गैदरिंग की और फिर वो रवाना हो गया। चंद महीने गुजरे तो फिर वो इश्तिहार देखा, तो उसने सोचा कि यार शायद फिर इसका कुछ माइंड सेट हो गया होगा, तो फिर ये पहुंचा, बेल बजाए तो वही शख्स फिर बाहर निकला। तो कहा आपने इश्तिहार दिया था? कहा। तो कहा अच्छा। तो कहा आइए, फिर ले गया ड्राइंग रूम में। थोड़ी देर बाद वही बूढ़ी औरत फिर ट्रे लेकर आ गई, फिर खिलाया पिलाया, फिर बातचीत शुरू की। तो कहा नहीं कुछ बात करें, आजकल क्या कर रहे हैं, कैसा कारोबार? तो यूं वही आधा घंटा का क्या डिमांड कर रहे का 5 करोड़। का अंकल मैं पहले भी बता चुका आपको कि एक मकान 5 करोड़ का नहीं है। का नहीं हमको तो इतना ही बेचना है। खैर अब वो गुस्से में चला गया। 1-2 महीने बाद उसके दोस्त का फोन आया, कह रहे तुम्हारे इलाके में मकान बिक रहा है, तो मैं जा रहा हूँ देखने के लिए, चल रहे हो तुम भी? तो कहा हाँ चलो। तो वो बिठाया गाड़ी में, वो आया तो गाड़ी में लेकर उस एड्रेस पे पहुंचा। अरे यार यहाँ कहाँ पहुंचा है भाई, ये बूढ़ा बूढ़ी है, मैं 2-3 दफा आ चुका हूँ, ये घर वर नहीं बेचेंगे। कहा नहीं यार मुझे किसी ने रेफरेंस दिया। फिर उसने बेल बजाई, अब वो बूढ़ा शख्स फिर आया, तो कहा मकान देखना था। जी आइए। फिर बिठाया तो फिर वो ट्रेवल लेके आ गई। अच्छा फिर जब दोनों ने बात की तो फिर वो 5 करोड़ रुपए। अब ये थोड़ा नाराज हो गया। कहा अंकल हम इस इलाके के मेन ब्रोकर हैं, हमें पता है मार्केट वैल्यू क्या है, और आप हमेशा जिद किए बैठे, 1 साल से तो मैं आपके पास आ रहा हूँ, आज आप बताएंगे वजह क्या है आपको? तो कहा कि बेटा हमारे घर पे कोई आता नहीं है, तो हम ये इश्तिहार देते हैं ताकि इस बहाने से कुछ लोग आए और हम कुछ इनसे बैठ के कुछ बातचीत तो करें। तो ये जो जितनी ये सारी हमारी बातें चल रही है ना, ये असल में ये है उस दौर से बचे कि जब आप बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। यानी ये जो निगरान शुरा जो हमें समझा रहे हैं और जनरेशन को भी जो पैगाम दे रहे हैं कि ये जो मीटअप है ना हमारा, ये बहुत बड़ा मतलब आगे बहुत काम आता है। दोस्तों के साथ खुशियां शेयर करें और माँ बाप के साथ शेयर करें, फर्क आप खुद देख लीजिएगा। दोस्त आपकी खुशियों में अपना मफाद मिलाएगा, माँ बाप आपकी खुशियों में अपनी दुआएं मिलाएंगे। वाह क्या बात। यकीन माने, माँ बाप के साथ, भाई बहनों के साथ, रिश्तेदारों के साथ जो ये होते हैं, हो सकता है कि मुझसे आप या सुनने देखने वाले सब इत्तेफाक ना करें। हर आदमी अपनी मिजाज, अपनी तबीयत पर ही बात, मेरा भी अपना एक मिजाज, एक तबीयत है। तो मैं रिश्तेदारी, खानदान, फैमिली कल्चर, मैं पर्सनली तौर पर इसको अहमियत देता हूँ, इसको प्रीफर करता हूँ, और मैं इसमें बरकत पाता हूँ, खैर पाता हूँ,
اور اسلام و دین کے بہت سارے جو مقاصد ہیں ان کو میں اس میں پورا ہوتا پاتا ہوں، خاندان اور رشتوں کو. بہت بڑی طاقت ہے یہ. جو ہماری جنریشن اس کو نہیں سمجھ پا رہی ہے، اللہ کرے ہمارے اس پروگرام سے وہ اس کو سمجھے اور اپنے رشتوں کو سمجھے اور اپنے رشتوں کو اپنائیں اور رشتوں کو بنائیں. جو کسی کی خوشی غمی میں نہیں جاتا نا، لوگ اس کی خوشی غمی میں بھی نہیں جاتے، لوگ اس کو بھی بھول جاتے. جائیں اور جا کر آپ نظر آئیں، عیادت میں جائیں، جنازوں میں جائیں. آپ اپنی پھوپھی سے میں اپنی خالہ سے ملنے جاتے ہیں. آج کی تاریخ تک ہم جاتے ہیں، حالانکہ وہ نہ ان کو پہچانتی ہے نہ مجھے پہچانتی ہے. پچھلے تقریباً 8-9 مہینے سے وہ بیڈ پر ہے اور مشین لگی ہوئی ہے، اور وہ بس ان کی اپنا ایک وقت ہے جو گزر رہا ہے. اللہ پاک عافیت دے، سلامتی دے. نہ انہیں پہچانتی نہ مجھے پہچانتی ہے. میں بھی جاتا ہوں، ایک وقفے کے بعد ہم جاتے ہیں. میرے خالہ زاد بھائی بیٹھے ہوتے ہیں، ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں کہ کون آیا کون نہیں آیا. مگر جب وہاں سے واپسی اترتے تو دل کو ایک سکون ہوتا ہے کہ میں نے اپنی خالہ کی عیادت کی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس پر ثواب ملے گا. ہم آج کے پروگرام کے ذریعے رشتوں کے ایموشنز بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ رشتے، آج کی جنریشن آئی کیو پر بات کرتی ہے. آئی کیو وداؤٹ ای کیو نتھنگ. اگر ایموشنل چیزیں نہیں ہیں تو آپ کی انٹیلیجنسی کوئی کسی کام کی نہیں آئے گی. آپ کے ایموشنل، بلکہ سمپیتھی کے ساتھ ساتھ اب ایمپیتھی بہت ضروری ہو گئی ہے کہ آپ اس سے 2 قدم آگے بڑھ کر چلتے ہیں. سمپیتھی تو یہ ہے کہ میں آپ کے ہمدردی کر رہا ہوں، ایمپیتھی یہ کہ آپ کی ہمدردی کر رہا ہوں اور آپ کے دکھ کو دور کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں. اب یہ سیکنڈ اسٹیپ پہ جا کر کام کرتا ہے. ہم نے اپنے خاندانوں کو سنبھالا، اپنے رشتوں کو سنبھالا، اپنے کمزوروں کو سنبھالا. میں آپ کو بتاؤں، خاندانوں میں ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوگی. ہاں اتنا ضرور میں عرض کروں گا کہ اگر آپ اپنے خاندان میں، اپنے رشتوں میں کسی کے ساتھ بھی بھلائی کرتے کرتے ہیں، اب احسان جتانے والا معاملہ مت رکھیں. بندہ اپنے صدقات باطل کر دیتا ہے ایذا دے کر اور احسان جتا کر. سورہ بقرہ میں واضح طور پر اللہ پاک نے فرما دیا، یعنی کہ جو صدقہ کرے اس کو چاہیے کہ اپنے صدقے کی حفاظت کرے. یعنی جو احسان کرنے والا ہے، جو بھلائی کرنے والا ہے، پھر وہ تانا نہ دے، طنز نہ کرے، ایسا نہ ہو کہ اس کے صدقات باطل ہو جائیں. مگر میرے مشورہ یہی ہوگا کہ آپ اپنے خاندان کو سنبھالیں، اپنے رشتوں کو سنبھالیں، اپنے بچوں کو خاندان اور رشتوں کی پہچان کرائیں، اور ان کو انہی کے اندر سخاوت کا درس بھی دیں، اپنائیت کا درس بھی دیں کہ یہ دکھ سکھ میں کھڑے رہیں. یعنی اگر ہمارے یہاں کسی کا انتقال ہو جائے اور خاندان تو پہلے جمع ہو جاتا ہے، بچے تو پہلے جمع ہو جاتے ہیں، اور یہی ہونا چاہیے. اب نہیں ہوتا. ہم جنریشن سے بات کر رہے ہیں، یہ اس میں کیا غلط بات ہے؟ اس پر حدیثیں موجود ہیں، اس پر ثواب موجود ہے، اس پر معاشرہ قائم ہے، ہمارا سوسائٹی قائم ہے ہماری. اور اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو جو اس سے کٹے ہیں، جو اس سے دور رہے ہیں، وہ جس سوسائٹی میں وہ جی رہے ہیں، آپ جا کر ان سے بات کریں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہم اداسی اور مایوسی کی زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ ہمارے ساتھ کوئی ہے ہی کھڑا ہی نہیں ہے. شروع میں ان کو مزہ ملا تھا، اکیلے ہو جیسا آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. ایک اسٹیج آتا ہے کہ آپ کو آپ کا خاندان، رشتہ، یہ ساری چیزیں آپ کی انتہائی ضرورت بنی ہوئی ہوتی ہیں، جو کہ ہماری اس پیاری جنریشن جو ابھی ہمارے پیچھے آ رہی ہے اس کو شاید اس کا اتنا شعور نہیں. اچھا، ہر جگہ ایسا نہیں ہے، ہر جنریشن ایسی نہیں ہے، جو جس کو آپ ینگ جنریشن کہتے ہیں، ہر جنریشن ایسی نہیں ہے. میں نے دیکھا بڑی نبھانے والی، بڑی چلانے والی، بلکہ اپنے بڑوں کو خاندان نبھانے کا درس دینے والے بھی نوجوان موجود ہیں. ان کو میں جانتا ہوں کہ جو خاندان کے بڑے جو تھے نا، وہ ملنے کے لیے تیار نہیں تھے، مگر ان کو ملایا ہے ان کے بچوں نے کہ آپ ملو تاکہ نیچے کے لوگ ملیں گے. ورنہ آپ نہیں ملو گے تو نیچے کے لوگ نہیں ملیں گے، تو اس کے نیچے کے لوگ بھی نہیں ملیں گے. تو کیا قطع تعلقی کا جڑ اور خاندان میں ڈال کے جانا چاہتے ہیں؟ بالکل نہیں، بلکہ ملیے اور اپنے گھر و خاندان کو ملائیے، اپنے رشتوں کو ملائیے اور اس کی خوب برکتیں پائیے. ایسا اس میں کوئی گناہ بھی ہے کہ اگر قطع تعلقی کرتے ہیں تو؟ قطع تعلقی اسلام نے اس کو جائز رکھا ہی نہیں ہے. قطع تعلقی آپ نہیں کر سکتے، آپ تعلق جوڑنے والی بات کریں، اور یہاں پر تعلق توڑنے والی بات کر ہی نہیں سکتے. یہاں ایک چیز اور بھی اگر آپ ہمیں سمجھا دیں کہ اگر آج جنریشن اس بات پہ نالا ہے کہ ہمارے ایکسپینسز، ہماری اپنی جو معاملات ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے بڑوں نے جو ہمیں اتنا جو کچھ بھی سپورٹ کیا تو ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی. مشکلات میں وہ بھی آئے ہیں، مگر ہمیشہ ہمیں مطلب انہوں نے اوپر بڑھایا ہے. یعنی وہ جو جتنے بھی دکھ تکلیفیں تھی نا، وہ مدد میں خوشی ہوتی تھی. آج جی مدد میں، دکھوں میں کھڑے رہنے میں خوشی ہوتی تھی. بیٹھے رہتے تھے 2-2 4-4 دن تک بیٹھے رہتے تھے یار.
ابھی تو گھنٹہ 1.5 گھنٹہ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. یہ نفسا نفسی کا معاملہ جو کچھ ہمارے یہاں ہوا ہے, ہمیں بھی اور ہماری جنریشن کو بھی, آنے والے جنریشن کو بھی اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. 2 جابیں کرے پھر بھی پورا نہیں ہوتا تھا. آپ کے دور میں اگر انڈا 5 روپے کا تھا تو ابھی 30 روپے کا ہے. تو یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے, اس کو بھی آپ ذرا نہیں تو اس وقت آمدنی اگر 15 روپے کی تھی تو آج 1500 روپے کی بھی تو ہے. جب 15 روپے کی آمدنی تھی نا تب بھی مہنگائی تھی, آج 1500 کی آمدنی ہے تب بھی مہنگائی ہے, 15,000 کی آمدنی تب بھی مہنگائی ہے. ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آتا ہے, حضور میرے گھر کے 4 افراد ہیں, میری آمدنی 5,000 ہے, دعا کر دیں. حضرت نے دعا کر دی. اس کے بعد ایک اور شخص آیا, حضرت میرے گھر کے 4 افراد ہیں, میری آمدنی 15,000 ہے, دعا کر دیں. حضرت اس کے لیے بھی دعا کر دی. پھر تیسرا شخص آیا, حضرت میرے گھر کے 4 افراد ہیں, میری آمدنی 40,000 ہے, پورا نہیں ہوتا دعا کر دیں. حضرت اس کے بھی دعا کر دی. پھر چوتھا شخص آیا, حضرت میرے گھر کے 4 افراد ہیں, میری آمدنی 70,000 روپے, میرے کو پورا نہیں ہوتا. حضرت اس کے لیے بھی دعا کر دی. پھر حضرت نے فرمایا چاروں ایک ہی طرح کے تھے, ہمیں قناعت اور صبر حاصل نہیں ہے. شہزاد بھائی مدد ہوتی تھی, یقین مانے وہ پورا اپنا سب کچھ دے دیتا تھا, سامنے والوں کو اظہار بھی نہیں ہوتا تھا کہ میں اپنا سارا تجھے دے چکا ہوں. یعنی وہ جو ہمدردی والا جو کانسیپٹ تھا نا, وہ کانسیپٹ کچھ اور ہی تھا. بتاتا ہوں کہ ایج والوں کے ہم بات کر رہے ہیں جنہوں نے سب کچھ کیا, آج کی ینگ جنریشن میں بھی اس طرح کے جذبے رکھنے والے, اپنے خاندانوں کی مدد کرنے والے, خاندانوں کو جوڑنے والے, رشتوں کو نبھانے والے, اس ینگسٹر گروپ کے اندر بھی ایک تعداد موجود ہے جو ان تمام تر چیزوں کو سمجھتے ہیں, اور ہمارے پروگرام کو وہ انشاءاللہ تعالی انڈورس کریں گے. مگر جو اس سے دور ہو گئے ہیں, متنفر ہو گئے ہیں, ہم انہیں پراپر گائیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں آپ کو دنیا اور آخرت میں بھلائی کے بجائے نقصان پہنچا سکتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ کا پروگرام دیکھ کے کچھ لوگ یہ نیت کریں کہ ہم جو ہے وہ اپنے بھی رشتہ داروں کو بلائیں. تو اب گھر میں بات ہو رہی ہوگی, پہلے امی کے سائڈ کے رشتہ دار بلانے چاہیے یا ابو کے سائڈ کے رشتہ دار بلانے چاہیے؟ اب یہ یا دونوں کو ساتھ بلا لیں. اصل میں یہ پردہ کی نہ ہو, اس کے مطابق مشورہ کر کے فیصلہ کرنا چاہیے. کون فیصلہ کرے گا, امی یا ابو؟ ویسے گھر کی قیادت ابو کے ہاتھ میں ہوتی ہے. الرجال قوامون علی النساء, جو والد بول رہے ہیں بس اس کو پہلے ہونا وہی چاہیے. لیکن والد کو بھی چاہیے کہ مشورہ کر کے فیصلہ کرے. گھر ایک ادارہ ہے جس کا منتظم اعلیٰ گھر کا مرد ہے. یہ قرآن نے بنایا, الرجال قوامون علی النساء. اور جب اس سسٹم کو آپ ڈیمولش کریں گے پرابلم شروع ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بعد رمضان عید ہوتی ہے, رب کی رحمت مزید ہوتی ہے, رب کی رحمت مزید ہوتی ہے. مدنی